آج کے اس تفصیلی مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے ایک چھوٹا سا عملی تجربہ کرتے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور اپنا ایک ہاتھ پیٹھ کے پیچھے لے جائیں۔ اب اس ہاتھ کی مٹھی بند کریں۔ کیا مٹھی بند ہو گئی؟ ہاں، میری تو ہو گئی۔ اچھا، تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آنکھیں اس وقت ہاتھ کو نہیں دیکھ رہی، کوئی آواز بھی نہیں آ رہی، نہ ہی ہم اسے چک یا سونگھ سکتے ہیں۔ تو دماغ کو کیسے معلوم ہوا کہ مٹھی واقعی بند ہو چکی ہے؟ یہ بظاہر تو بہت سادہ سا سوال لگتا ہے، لیکن دراصل یہ ہمارے جسم کے ایک انتہائی پیچیدہ نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب اس کا جواب ہمارے ان حواس میں چھپا ہے جن کے بارے میں ہم عام طور پر کبھی سوچتے ہی نہیں۔ اس سے پروپریوسیپشن کہتے ہیں، یعنی جسمانی اعضاء کی پوزیشن کا احساس۔ پروپریوسیپشن، صحیح۔ جی، ہمارے پٹھوں اور جوڑوں کے اندر انتہائی باریک ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ یہ ہر سیکنڈ دماغ کو سگنلز بھیج کر اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جسم کا کون سا حصہ کس زاویے پر مڑا ہوا ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ اور یہی وہ پراسرار دنیا ہے جسے آج ہم یوٹیوب چینل ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز کے اس تفصیلی مطالعے میں کھوجنے والے ہیں۔ آج ہم جین ایم ہنشا کی زبردست کتاب A Tour of the Senses: How Your Brain Interprets the World کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل، اور چونکہ ہم ٹیکنالوجی اور سائنس کی گہرائی میں جا رہے ہیں تو ایک اہم ڈسکلیمر دینا ضروری ہے کہ یہ آڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار کی گئی ہیں۔ ہاں، اس لیے صنف اور تلفظ کی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ آڈیوز مکمل طور پر تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ تو ہمارا آج کا مقصد یہ جاننا ہے کہ ایک بیرونی محرک یعنی سٹیمولس ہمارے حسی اعضاء تک کیسے پہنچتا ہے اور دماغ اسے کیسے ایک مکمل حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ لیکن ایک منٹ، حواس کی بات کریں تو ہم سب نے تو بچپن سے یہی پڑھا اور سنا ہے نا کہ انسان کے 5 حواس ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی تاریخی غلط فہمی ہے جس کی جڑیں کوئی 2000 سال پرانی ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو ارسطو نے اپنی کتاب ڈی اینیما میں باقاعدہ یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان کے صرف 5 حواس ہیں۔ ارے ارسطو! مطلب اتنے بڑے فلسفی کے بعد کو سائنس نے اتنی صدیوں تک بغیر کسی ثبوت کے مان لیا؟ بدقسمتی سے انسانی تاریخ میں ایسا کئی بار ہوا ہے۔ ارسطو کا علمی دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی نے سوال اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، لیکن جدید میڈیکل سائنس اب یہ ثابت کر چکی ہے کہ ہمارے پاس حقیقت میں 9 حواس ہیں۔ 9 حواس؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ 5 تو وہی ہو گئے نا، بصارت، سماعت، ذائقہ، سونگھنا اور چھونا۔ تو باقی 4 کون سے ہیں؟ جی، ان کے علاوہ چھٹی حس وہ پروپریوسیپشن ہے جس کا تجربہ ہم نے ابھی شروع میں کیا۔ 7ویں حس درجہ حرارت کو محسوس کرنے کا نظام ہے جو چھونے سے بالکل مختلف کام کرتا ہے۔ اچھا، یعنی گرمی اور سردی کا احساس۔ بالکل۔ 8ویں حس درد کا احساس ہے جسے سائنس کی زبان میں نوسیسیپشن کہتے ہیں، اور 9ویں اور شاید سب سے اہم توازن برقرار رکھنے کا نظام ہے جسے ویسٹیبیولر سسٹم کہا جاتا ہے۔ ویسٹیبیولر سسٹم، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ ہمارے کان کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ توازن کا کام کیسے کرتا ہے؟ دراصل یہ ہمارے اندرونی کان کی گہرائی میں موجود سیال یا فلوئڈ سے بھری ہوئی چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں۔ ان نالیوں کے اندر انتہائی باریک بال ہوتے ہیں۔ جب ہم سر ہلاتے ہیں نا تو وہ فلوئڈ حرکت کرتا ہے اور ان بالوں کو موڑتا ہے۔ اوہ، تو وہ بال ایک طرح کے سینسرز ہیں؟ 100%۔ یہ مڑے ہوئے بال فوری طور پر دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ کشش ثقل کے حساب سے سر کس سمت میں ہے۔ اگر یہ نظام صرف چند سیکنڈز کے لیے بھی کام کرنا چھوڑ دے تو انسان زمین پر گر جائے گا اور سیدھا کھڑا بھی نہیں رہ سکے گا۔ واہ، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بالکل، اور یہیں پر جان ایم ہنشا ایک بہت بنیادی فرق واضح کرتے ہیں جو دراصل اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ وہ ہے احساس یعنی سینسیشن اور ادراک یعنی پرسیپشن کے درمیان فرق۔ یہ فرق واقعی دماغ کو چکرا دینے والا ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ سینسیشن اور پرسیپشن ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی بیرونی محرک، مثلاً روشنی کی کوئی لہر یا ہوا میں موجود آواز ہمارے جسم کے کسی حسی عضو سے ٹکراتی ہے تو وہ عضو اس لہر کو ایک الیکٹریکل سگنل میں بدل دیتا ہے۔ اس خالص جسمانی عمل کو سینسیشن کہتے ہیں۔ اچھا،
لیکن اس سگنل کا خود میں تو کوئی مطلب نہیں ہوتا نا؟ بالکل نہیں۔ جب وہ سگنل ہماری اعصابی وائرنگ سے گزر کر دماغ کے پچھلے حصے تک پہنچتا ہے اور دماغ ہماری پرانی یادداشتوں اور تجربات کی بنیاد پر اسے پروسیس کر کے بتاتا ہے کہ ارے یہ تو کسی دوست کی آواز ہے، تو اس ذہنی عمل کو پرسیپشن کہا جاتا ہے۔ یعنی آنکھیں یا کان صرف ایک کیمرہ یا مائک کا ہارڈ ویئر ہے، لیکن اس کا اصل مطلب دماغ کا سافٹ ویئر نکالتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اب اگر ہم ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی بات کر ہی رہے ہیں تو انسانوں کے حواس جانوروں کے مقابلے میں کافی دلچسپ معلوم ہوتے ہیں۔ کتاب میں ایک زبردست نقطہ ہے کہ جانوروں کے حواس انسانوں سے صرف شدت یعنی میگنیٹیوڈ میں مختلف نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات ان کی قسم ہی بالکل الگ ہوتی ہے۔ جی، اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب جب ہم ایک کتے کو دیکھتے ہیں تو کتے کے پاس بھی ناک ہے اور انسان کے پاس بھی۔ اب کتے کی سونگنے کی حس انسان سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ضرور ہے، لیکن یہ صرف شدت کا فرق ہے۔ حس کی قسم تو ایک ہی ہے نا؟ ہاں، دونوں سونگ ہی رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم پانی کی گہرائیوں میں الیکٹرک ایل یا شارک مچھلی کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ایک ایسی حس ہے جو انسانوں میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ وہ پانی کے اندر دوسرے جانوروں کے دل دھڑکنے سے پیدا ہونے والے معمولی الیکٹریکل فیلڈز کو محسوس کر لیتی ہیں۔ یہ بالکل مختلف قسم کی حس ہے۔ شہد کی مکھیوں کی مثال بھی تو ایسی ہے، مطلب وہ الٹرا وائلیٹ یا یو وی روشنی دیکھ سکتی ہیں۔ جو پھول ہمیں بالکل سادے پیلے رنگ کے نظر آتے ہیں، قدرت نے ان پر مکھیوں کے لیے یو وی روشنی میں باقاعدہ لینڈنگ پیڈز بنائے ہوئے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے لیے پوشیدہ ہیں۔ بالکل، اور بوا سانپ تو اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ جو گھپ اندھیرے میں اپنا شکار کر لیتا ہے؟ جی ہاں، اس کے چہرے پر آنکھوں کے علاوہ ایک خاص عضو ہوتا ہے جسے پٹ ہول کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا تھرمل یا انفراریڈ کیمرہ ہے۔ جب اندھیرے میں کوئی گرم خون والا جانور وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے جسم سے انفراریڈ حرارت کی لہریں نکل رہی ہوتی ہیں۔ یہ لہریں بوا سانپ کے پٹ ہول کی جھلی سے ٹکراتی ہیں اور دماغ کو سگنل بھیجتی ہیں۔ تو اس طرح سانپ اندھیرے میں حرارت کا ایک پورا نقشہ دیکھ لیتا ہے؟ کمال ہے۔ لیکن جب ہم ان پراسرار حواس کی بات کرتے ہیں تو سمندری حیات ناروہیل کی کہانی تو مجھے بالکل سائنس فکشن جیسی لگتی ہے۔ ناروہیل، ہاں۔ وہ ویل کی ایک قسم ہے جس کے ماتھے سے ایک 9 فٹ لمبا سینگ نکلا ہوتا ہے۔ یورپ میں جادوئی یونیکارن کا سینگ سمجھ کر بیچا جاتا رہا۔ کچھ لوگ کہتے تھے یہ برف توڑنے کا ہتھیار ہے۔ لیکن وہ دراصل سینگ ہے ہی نہیں، وہ اس کا سامنے والا بایاں دانت ہے جو بڑھتے بڑھتے 9 فٹ لمبا ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر مارٹن نویا کی تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ دانت کوئی ہتھیار نہیں بلکہ ایک انتہائی سمویدنشیل موسمیاتی اسٹیشن ہے۔ موسمیاتی اسٹیشن؟ تو اس دانت کے اندر آخر ایسا کیا ہے جو موسم کا حال بتاتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس پورے 9 فٹ لمبے دانت پر لاکھوں کی تعداد میں اعصابی خلیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جب سردیوں میں سمندر کا پانی جمنا شروع ہوتا ہے تو کیمسٹری کا ایک اصول کام کرتا ہے کہ صرف خالص پانی جمتا ہے اور وہ نمک کو ارد گرد کے پانی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، تو پانی میں نمک اچانک بڑھ جاتا ہوگا؟ بالکل، اور ناروویل کا وہ دانت اس نمک کی تبدیلی کو فوراً محسوس کر کے دماغ کو الارم بھیجتا ہے کہ سمندر جم رہا ہے، جلدی سطح پر جا کر سانس لے لو ورنہ برف کے نیچے پھنس کر موت ہو جائے گی۔ اوہو، واہ! یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قدرت نے کیسا شاندار بائیولوجیکل سینسر بنایا ہے۔ لیکن کیا انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی قدرت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ مجھے یہاں بین اینڈرو وڈ کی کہانی یاد آ رہی ہے، وہ بچہ جس نے کینسر کی وجہ سے اپنی آنکھیں کھو دی تھیں۔ ہاں، بین کی کہانی نیورو پلاسٹیسٹی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس نے ایکولوکیشن کے ذریعے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ بالکل، وہ زبان سے ٹک ٹک کی آوازیں نکالتا اور جب وہ آواز ٹکرا کر واپس آتی تو ایکو سے رکاوٹ کا اندازہ لگا لیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سائیکل چلانا بھی سیکھ لیا تھا۔ لیکن جان ایم ہنشا نے یہاں ایک بہت اہم بات بتائی ہے۔ بین نے آواز سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، لیکن اس کی ایک بنیادی حد تھی، اور وہ حد اس کے اپنے انسانی کان تھے۔ وہ چمگادڑ یا ڈالفن کی طرح تو نہیں سن سکتا تھا نا؟ صحیح، کیونکہ ان جانوروں کا تو اندرونی ڈھانچہ ہی الٹراسونک آوازوں کے لیے بنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر انسان کی ٹیکنالوجی میدان میں آتی ہے۔ آرتھر سی کلارک نے کہا تھا نا کہ اعلیٰ ٹیکنالوجی جادو جیسی ہوتی ہے۔
اب اینک یا ہیئرنگ ایڈ تو صرف حواس کو تھوڑا بہتر بناتے ہیں، لیکن کوکلیئر امپلانٹ تو ایک انقلابی چیز ہے۔ ہاں، وہ اس لیے کیونکہ یہ تعریف کا پہلا آلہ ہے جو اصل عضو کی مکمل جگہ لے لیتا ہے۔ جی، کوکلیئر امپلانٹ براہ راست دماغ کے اعصاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ خراب کان کو مکمل بائی پاس کر کے مائکروفون سے آواز لیتا ہے، اسے الیکٹریکل سگنل میں بدلتا ہے اور سیدھا دماغ کو بھیج دیتا ہے۔ یہ واقعی جادو ہے۔ اور اسی طرح اب ہم انفراریڈ کیمروں سے بو آسام جیسی صلاحیت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ بالکل، مصنف خود بتاتے ہیں کہ وہ انفراریڈ کیمرے سے پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کا درجہ حرارت دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ کون سی گاڑی کا انجن گرم ہے۔ لیکن جب ہم ٹیکنالوجی پر اتنا انحصار کرنے لگے ہیں تو کیا ہم کچھ کھو نہیں رہے؟ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے جو مصنف نے اٹھایا۔ مطلب آج کل میڈیکل کے طالب علم مریض کو چھو کر تشخیص کرنے کے بجائے سیدھا مشینوں اور رپورٹس کی طرف بھاگتے ہیں، یا پھر انجینئرز مشین کی آواز سننے کے بجائے لیپ ٹاپ کے گراف دیکھتے ہیں۔ کیا کلاس روم کی تعلیم نے ہمارے حواس کو کند کر دیا ہے؟ 100%۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو محسوس کرنا صرف آرٹسٹس کا کام ہے، اور اسی بات پر مصنف نے بیٹی ایڈورڈز کی ڈرائنگ کلاسز کا حوالہ دیا ہے۔ آپ خود سوچیں، ہم آسانی سے لکھ تو لیتے ہیں، لیکن کسی چہرے کا خاکہ بنانا ہو تو ہماری ڈرائنگ تیسری جماعت کے بچے جیسی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب ہم ڈرائنگ کرتے ہیں تو ہم آنکھوں کا نہیں بلکہ دماغ کی یادداشت کا استعمال کرتے ہیں۔ دماغ چہرے کو صرف علامتوں میں محفوظ کرتا ہے، جیسے آنکھیں، ناک۔ دماغ کے لیے آنکھیں اہم ہیں تو بچہ ہمیشہ آنکھیں ماتھے کے بالکل اوپر بناتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سر کے وسط میں ہوتی ہیں۔ ہمارا دماغ ہمیں حقیقت دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ یہاں مجھے بیٹی ایڈورڈز کی وہ ٹپ بہت زبردست لگی جو کوئی بھی گھر پر کر سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی تصویر کو الٹا کر کے اس کا خاکہ بنانے کی کوشش کریں، اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ خاکہ بہت بہتر بنتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ دیکھیں، جب آپ تصویر الٹی کرتے ہیں تو دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے، اس سے کوئی جانی پہچانی علامت نہیں ملتی، تو وہ ہار مان کر خاموش ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی دماغ کی دخل اندازی رکتی ہے، آپ کی آنکھیں کنٹرول سنبھال لیتی ہیں۔ یعنی وہ پھر لکیریں اور زاویے دیکھتی ہیں، نہ کہ ایک مکمل چہرہ۔ بالکل، اور اس کی ایک بہترین مثال وہ انجینئرنگ کا طالب علم ہے جس کا ذکر کتاب میں آیا ہے۔ مصنف برسوں سے لیبارٹری میں 4P امپیکٹ ٹیسٹ کروا رہے تھے، جس میں اسٹیل کے ٹکڑوں کو ہتھوڑے سے توڑا جاتا ہے؟ جی ہاں، مصنف ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ہزاروں بار دیکھ چکے تھے، لیکن پھر ایک طالب علم آیا جو پہلے کمرشل آرٹسٹ رہ چکا تھا۔ اس نے ان ٹکڑوں کی ٹوٹی ہوئی سطح کا اتنا تفصیلی اور باریک خاکہ بنایا کہ خود مصنف دنگ رہ گئے۔ مطلب مصنف کے دماغ نے ان باریکیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس طالب علم کی آنکھیں بطور آرٹسٹ تربیت یافتہ تھیں، تو ثابت ہوا کہ حواس کی تربیت سب کے لیے ضروری ہے۔ اچھا چلیں، روشنی اور رنگوں کی دنیا پر بات کرتے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم تو بہت وسیع ہوتا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ اگر ہم اسے میوزک کے آکٹیوز کی طرح ماپیں تو یہ 37 آکٹیو پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک طرف لمبی ریڈیو لہریں ہیں اور دوسری طرف طاقتور ایکس ریز ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم انسان ان 37 میں سے صرف ایک آکٹو کو دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم ویزیبل لائٹ یا نظر آنے والی روشنی کہتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ قدرت نے ہمیں اتنے بڑے اسپیکٹرم میں سے صرف ایک آکٹیو تک کیوں محدود کر دیا؟ اس کا جواب ہمارے سیارے کی ارتقائی تاریخ میں ہے۔ زمین پر زندگی کا آغاز سمندروں میں ہوا تھا، اور پانی کی کیمسٹری ایسی ہے کہ وہ الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ لہروں کو فوراً جذب کر لیتا ہے۔ صرف وہی روشنی جو 400 سے 700 نینو میٹر کے درمیان ہوتی ہے، وہ پانی کے اندر دور تک جا سکتی ہے۔ تو سمندری جانداروں کی آنکھیں صرف اسی روشنی کے لیے تیار ہوئیں۔ بالکل، اور جب زندگی خشکی پر آئی تو وہی محدود آنکھوں کا نظام انسانوں کو بھی مل گیا۔ کیا زبردست بات ہے! پانی نے فیصلہ کیا کہ ہم خشکی پر کیا دیکھیں گے۔ اچھا، روشنی کی بات ہو تو رنگوں کا ذکر لازم ہے۔ میرا ایک بڑا پریشان کن تجربہ رہا ہے۔ میں نے ایک ہلکے سبز رنگ کی بڑی خوبصورت قمیض خریدی۔ قدرتی روشنی میں وہ شاندار لگتی، لیکن دفتر کی فلوریسنٹ لائٹ میں وہ انتہائی گندے رنگ کی نظر آنے لگی۔ یہ رنگ اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے؟
दरअसल रंग तो उस चीज के अंदर होता ही नहीं है। रंग उस रोशनी में होता है जो उस चीज से टकराकर आपकी आंख तक पहुंचती है। सूरज की कुदरती रोशनी में तमाम रंग मुतवाजिन होते हैं, लेकिन फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स के स्पेक्ट्रम में सुर्ख और नारंगी रंगों की बहुत कमी होती है। अच्छा, इसलिए वो रोशनी बेजान और ठंडी लगती है। बिल्कुल, इसी वजह से आपकी सब्ज कमीज का रंग बिगड़ गया और अक्सर इस रोशनी में चेहरे बीमारों जैसे लगते हैं। ये तो रिटेल और मार्केटिंग का बड़ा राज है। पाको अंडरहिल की रिसर्च भी यही कहती है कि दुकानों में तेज पीली रोशनी हो तो बड़ी उम्र के खरीदार बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए महंगे ब्रांड्स नरम और मुतवाज़िन रोशनी इस्तेमाल करते हैं। जी, और रोशनी के इसी खेल को समझने के लिए साइंसदानों ने दो नजरियात बनाए हैं, सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव कलर थ्योरी। हाँ, सब्ट्रैक्टिव थ्योरी तो वो है ना जब हम पेंट मिलाते हैं। प्रिंटिंग में उसे CMYK यानी सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कहते हैं। ये रंग दरअसल रोशनी को जज्ब या सब्ट्रैक्ट करते हैं। दुरुस्त। लेकिन रोशनी की दुनिया में एडिटिव कलर थ्योरी चलती है। 1666 में न्यूटन ने प्रिज्म से सफेद रोशनी गुजारी तो वो 7 रंगों में बट गई। और फिर उन्होंने एक और उल्टा प्रिज्म रखा तो वो सारे रंग मिलकर वापस सफेद रोशनी बन गए। मतलब रोशनी मिलकर सफेद हो जाती है। अगर हम लाल, हरी और नीली टॉर्चेस को एक जगह मिलाएं तो रोशनी सफेद हो जाएगी। बिल्कुल, और हमारे मोबाइल स्क्रीन्स इसी RGB पर काम करते हैं। आर्ट में जॉर्जेस सेवेट ने अपनी पेंटिंग में इसे इस्तेमाल किया। उसने रंग मिलाने के बजाय लाखों छोटे नुक्ते लगाए। जैसे पिक्सेल्स होते हैं। हाँ, दिमाग खुद उन्हें मिलाकर तस्वीर बना देता है। लेकिन जब हम कीमियाई मुहर्रिकात की तरफ आते हैं तो मामला और भी पुरअसरार हो जाता है। मतलब सूंघने का अमल, हम इसे आज तक पूरी तरह क्यों नहीं समझ पाए? सूंघने के अमल के दो बड़े नजरियात हैं। एक पुराना नजरिया है जिसे लॉक एंड की यानी शक्ल का नजरिया कहते हैं। उसके मुताबिक हर केमिकल मॉलिक्यूल की एक शक्ल होती है और हमारी नाक के रिसेप्टर्स ताले की तरह होते हैं। तिकोन मॉलिक्यूल तिकोन ताली में फिट होता है तो हमें बू आती है। लेकिन इस नजरिए की रियाजी तो गलत लगती है। इंसान 10,000 किस्म की बू महसूस कर सकता है, जबकि हमारी नाक में तो सिर्फ 350 के करीब रिसेप्टर्स हैं। तो 350 तालों में 10,000 चाबियां कैसे फिट होंगी? और बाज़ मॉलिक्यूल्स की शक्ल एक जैसी होती है लेकिन बू बिल्कुल मुख्तलिफ। आपका एतराज बिल्कुल दुरुस्त है। इसीलिए लुका टोरिन ने वाइब्रेशन थ्योरी पेश की। इसके मुताबिक कायनात के हर मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स हर वक्त थरथरा रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। मतलब हमारी नाक एक तरह से उन मॉलिक्यूल्स का म्यूजिक सुन रही है। बिल्कुल। जब मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन हमारे रिसेप्टर्स से मैच करती है तो क्वांटम टनलिंग होती है और दिमाग को सिग्नल जाता है कि ये गुलाब की बू है। क्वांटम फिजिक्स और बू का ये ताल्लुक वाकई कमाल का है। अच्छा, जब हम तेज अमोनिया सूंघते हैं या कोई बहुत ही तेज हलापीनो मिर्च खाते हैं तो क्या हम वाकई उसे चख रहे होते हैं? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो यह है कि हम उन्हें चख ही नहीं रहे। ये मुहर्रिकात इतने तेज होते हैं कि ये जायके के निज़ाम को बाईपास कर देते हैं और सीधा दर्द और जलन पैदा करने वाले आसाब पर हमला करते हैं। इसे आम केमियाई हिस्स या कॉमन केमिकल सेंस कहते हैं। ओह, तो जो हम महसूस करते हैं वो बाकायदा दर्द होता है? 100%। और इसी दर्द को मापने के लिए एक स्क्वेल स्केल मौजूद है जो 1912 में विल्बर स्क्वेल ने बनाया था। उन्होंने कैप्सिसिन नामी केमिकल की मिकदार को मापा। उसके आदादो शुमार तो सच में खौफनाक है। एक आम हालापीनो मिर्च स्केल पर 2500 से 8000 यूनिट्स पर होती है और खालिस कैप्सिसिन तो 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन यूनिट्स पर होता है। इसे हैंडल करना भी खतरनाक है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने आज जिस्म की पोजीशन के एहसास से लेकर केमिकल्स की थिरथराहट तक बहुत सी बातें की, और अब मैं एक बहुत फिक्र अंगेज सोच में पड़ गई हूँ। अगर आज इतनी तरक्की के बावजूद हम पूरी तरह ये नहीं समझ पाए कि किसी चीज की बू कैसी क्यों होती है, तो जरा सोचें, इस वक्त हमारे इर्द गिर्द और कौन से ऐसे अनदेखे महरकात मौजूद होंगे जो हमारी महदूद आंखों और कानों की पकड़ से बाहर है। ये वाकई सबसे ताकतवर नुक्ता है। जो दुनिया हम देखते हैं वो हकीकत का शायद 1% भी नहीं है। अगर इर्तिका के दौरान हमारे हवास थोड़े भी मुख्तलिफ बनते तो ये कायनात हमें बिल्कुल अलग नजर आती। यही वो पुरअसरार और फिक्रंगेज सवाल है जो सुनने वालों के लिए छोड़े जा रहे हैं। अपने इर्द गिर्द की दुनिया को कभी हतमी हकीकत मत समझें, क्योंकि दिमाग हर वक्त एक नई फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। हम इस गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और अगले हिस्से में अगला बाब जारी रखेंगे।
डीप एक्सपर्ट रिव्यूज की तरफ से आज के लिए इतना ही। फर्ज करें कि सुबह के 6 बजे हैं, हर तरफ एक बड़ी गहरी खामोशी है। एक शख्स जिसने हाल ही में शहर के मुज़ाफ़ात में नया घर लिया है, वो अपनी खिड़की के पास खड़ा कॉफ़ी पी रहा है। सुबह की वो खास किस्म की खामोशी। बिल्कुल। और अचानक उसे 1 मील दूर हाईवे पर चलने वाले बड़े ट्रकों की गरज, उनके टायरों की सनसनाहट ऐसे साफ सुनाई देती है जैसे वो बिल्कुल उसके घर के बाहर चल रहे हों। अच्छा, हालांकि वो तो 1 मील दूर है। हाँ, लेकिन फिर एक मुअम्मा सामने आता है। दोपहर के वक्त जब वो दोबारा उसी खिड़की के पास आता है तो वो हाईवे की ट्रैफिक की आवाज़ बिल्कुल गायब हो चुकी होती है। सड़क वही है, ट्रक भी उतना ही है, तो फिर दोपहर को वो आवाज़ कहाँ चली गई? ये वाकई बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? तो हमारी पिछली नशिस्त में जब हमने इंसान के बुनियादी हिस्सी आज़ा पर बात की थी, तो हमने एक बुनियाद रखी थी कि हमारे कान, आँखें और जिल्द क्या हैं। लेकिन आज इस हाईवे की आवाज़ का मुअम्मा हमें अपने अगले और कदरे गहरे मुताले की तरफ लेकर जाता है। यानी आज हम इससे एक कदम आगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारा आज का हदफ ये समझना है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद ये तमाम बैरूनी तबई क़ुव्वतें यानी मैकेनिकल मुहर्रिकात किस तरह हमारे अंदरूनी एहसासात में तब्दील होते हैं। चलें, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि दर हकीकत ये सारा निज़ाम काम कैसे करता है। जबरदस्त। और देखें, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मशहूर कुन है वो ये है कि इंसान को बैरूनी दुनिया से जो भी मालूमात मिलती हैं वो दरअसल महज तबई लहरें, हवा का दबाव या मॉलिक्यूल्स की हरकत होती है। मतलब इन लहरों में बजाते खुद कोई आवाज या कोई रंग नहीं होता। वाकई? यानी बाहर की दुनिया में रंग और आवाज वैसे नहीं है जैसे हम महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं। असल मोजज़ा तो वो है जो हमारा दिमाग इन गैर मरी तबई कुव्वतों के साथ करता है। दिमाग इन लहरों को वसूल करता है, उनका तज्जिया करता है और फिर उन्हें एक बामानी शऊरी तजुर्बे में ढाल देता है। क्या बात है! अगर दिमाग ये तर्जुमा ना करे तो फिर कायनात में सिर्फ एक खामोश हरकत के सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। और इसी तर्जुमे को समझने के लिए हम दोबारा उसी हाईवे वाली मिसाल की तरफ आते हैं। आवाज़ हवा के जरिए हम तक पहुंचती है, लेकिन सुबह के वक्त आवाज़ का 1 मील दूर तक आ जाना और दोपहर को गायब हो जाना, क्या हवा का दर्जा हरारत वाकई आवाज़ को इस तरह मोड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल मोड़ सकता है। मतलब क्या ये कुछ ऐसा ही नहीं है जैसे हम झील की सतह पर एक चपटा पत्थर उछालते हैं और वो पानी के अंदर जाने के बजाय सतह से टकराकर बार बार उछलता है? ये पत्थर उछालने वाली तशबीहा बिल्कुल दुरुस्त है। आम मुशाहदे में आवाज़ का यूं मुड़ना वाकई अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक खालिस तिब्बी उसूल कारफरमा है जिसे हम रिफ्रैक्शन या लहरों का मुड़ना कहते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्शन। तो ये सुबह के वक्त ही क्यों होता है? असल में होता यह है कि सुबह सवेरे जब सूरज निकल रहा होता है तो ज़मीन के बिल्कुल करीब मौजूद हवा ठंडी होती है, लेकिन उसके ऊपर वाली हवा की तह तेज़ी से गर्म हो जाती है। ठंडी हवा ज़्यादा कसीफ या भारी होती है जिसमें आवाज़ आहिस्ता सफ़र करती है। और गर्म हवा में? गर्म हवा में आवाज़ की रफ्तार तेज़ होती है, तो इन दोनों मुख्तलिफ कसाफत वाली तहों के दरमियान एक बाउंड्री बन जाती है। यानी हवा की ये तहें एक तरह की गैर मरी दीवार बना लेती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हाईवे के शोर की लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं और उस बाउंड्री से एक इंतहाई कम जाविये पर टकराती हैं, तो वो सीधी आसमान की तरफ जाने के बजाय उस गर्म हवा की तह से टकराकर वापस ज़मीन की तरफ मुड़ जाती हैं। ओह, मतलब वो ठंडी हवा की तरफ वापस आ जाती हैं? बिल्कुल। और वो हाईवे की आवाज़ उस बाउंड्री से टकराकर सीधा उस शख्स के घर तक पहुंच जाती है। दोपहर के वक्त जब सूरज पूरी तरह निकल आता है तो हवा का दर्जा हरारत हर जगह तकरीबन यकसां गर्म हो जाता है। तो वो बाउंड्री खत्म हो जाती है ना? हाँ, वो दीवार खत्म हो जाती है। तब आवाज़ की लहरें सीधी फिजा में ऊपर खला की तरफ चली जाती हैं और दूर तक सुनाई नहीं देती। ये तो भाई फिजिक्स का एक कमाल का मुजाहिरा है जो रोज हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। इसका मतलब है कि आवाज के सफर के लिए किसी न किसी वास्ते या मीडियम का होना बहुत जरूरी है। 100%। और इस मीडियम की हालत भी बहुत असरअंदाज होती है। बिल्कुल।
اور اسی میڈیم کے فرق سے ایک اور انتہائی عام لیکن بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی ہی ریکارڈ کی ہوئی آواز سنتے ہیں تو وہ ہمیں بالکل مختلف، بس اوقات پتلی اور اجنبی لگتی ہے۔ ہاں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ میری آواز کیسی لگ رہی ہے۔ ہاں، ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچتا ہے کہ کیا واقعی میری آواز ایسی ہے؟ ہم دوسروں کی آواز تو ٹھیک سنتے ہیں، پھر اپنی آواز کے ساتھ یہ دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ اس دھوکے کی وجہ بھی وہی میڈیم ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ دیکھیں، جب ہم بولتے ہیں تو ہمارا اپنا جسم ایک سپیکر کی طرح کام کرتا ہے، اچھا، اور ہم اپنی آواز بے وقت دو مختلف راستوں سے سن رہے ہوتے ہیں۔ دو راستے؟ ایک تو ہوا کے ذریعے ہوگا، صحیح؟ بالکل۔ ایک راستہ تو وہی عام راستہ ہے جس میں آواز ہمارے منہ سے نکل کر ہوا میں شامل ہوتی ہے اور ہوا کی لہروں کے ذریعے کان کے پردے سے ٹکراتی ہے۔ لیکن دوسرا راستہ زیادہ براہ راست اور اندرونی ہے۔ اندرونی راستہ؟ وہ کیسے؟ جب ہمارے گلے کے پٹھے تھر تھراتے ہیں تو وہ تھر تھراہٹ ہماری کھوپڑی کی ہڈیوں میں سفر کرتی ہے، اور یاد رکھیں ہڈیاں ہوا کے مقابلے میں بہت زیادہ کثیف میڈیم ہے۔ تو کیا یہ ہڈیوں والی تھرتھراہٹ کان کے پردے کو نظر انداز کر دیتی ہے؟ وہ سیدھا اندر جاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ ہڈیوں کے ذریعے سفر کرنے والی آواز، جسے بون کنڈکشن کہا جاتا ہے، یہ کان کے پردے کو مکمل بائی پاس کر کے سیدھا ہمارے اندرونی کان یعنی کوکلیا تک پہنچتی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ اور ہڈیوں کے اس ٹھوس واسطے کی وجہ سے آواز کی بھاری اور گہری فریکوینسی زیادہ بہتر طریقے سے منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی آواز زیادہ گہری، بھرپور اور بھاری محسوس ہوتی ہے۔ اور جب ہم ریکارڈنگ سنتے ہیں تو وہ پتلی کیوں لگتی ہے؟ اسی لیے وہ ہمیں پتلی اور مختلف لگتی ہے، کیونکہ ہم پہلی بار اپنی آواز بالکل اسی طرح سن رہے ہوتے ہیں جیسے باقی دنیا اسے سنتی ہے۔ زبردست، یعنی ہمارا دماغ ان دونوں راستوں کی معلومات کو ملا کر ایک ایسا احساس بناتا ہے جو در حقیقت صرف ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، آواز کی لہروں اور حرکت کا ذکر چل ہی رہا ہے تو سڑک پر گزرتی ہوئی ایمبولنس کے سائرن کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، ڈاپلر ایفیکٹ والی بات۔ جی، ہم سب نے دیکھا ہے کہ جب ایمبولنس قریب آ رہی ہوتی ہے تو سائرن کی آواز بہت تیز اور چبھنے والی اونچی پچ کی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پاس سے گزر کر دور جانے لگتی ہے، آواز کی پچ اچانک نیچے گر جاتی ہے، جیسے آواز بھاری ہو گئی ہو۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس ڈاپلر ایفیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے 1845 میں ڈچ کیمسٹ بائس بیلوٹ نے ایک بڑا ہی انوکھا تجربہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک تیز رفتار ٹرین پر کچھ موسیقاروں کو بٹھایا جو اپنے ٹرمپٹ پر ایک ہی مخصوص سر بجا رہے تھے۔ ہاں، وہ سائنس کی تاریخ کا ایک بڑا مشہور تجربہ ہے۔ اور جب وہ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑے لوگوں کے پاس سے گزری تو واقعی گزرتے ہی سر کی پچ تبدیل ہو گئی۔ یہ لہروں کے سکڑنے اور پھیلنے کا کوئی اصول ہے؟ میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ جی، آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں فزکس اور ہمارے احساس کے درمیانی فرق کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، پچ دراصل ہماری اندرونی پرسیپشن ہے، یعنی ہمارا دماغ اسے کیسے محسوس کرتا ہے، جبکہ فریکوینسی وہ طبعی حقیقت ہے جسے آلات سے ماپا جا سکتا ہے۔ یعنی فریکوینسی اصل چیز ہے اور پچ اس کا دماغی ترجمہ ہے۔ بالکل۔ جب آواز پیدا کرنے والی چیز جیسے وہ ٹرین یا ایمبولنس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی آواز کی لہروں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے آگے کی لہریں ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں یا سکڑ جاتی ہیں۔ یعنی وہ لہریں ہمارے کانوں سے زیادہ تیزی سے اور جلدی جلدی ٹکراتی ہیں۔ بالکل درست۔ چونکہ لہریں زیادہ تیزی سے کانوں سے ٹکراتی ہیں، اس کا مطلب ہے فریکوینسی بڑھ گئی ہے اور ہمارا دماغ اسے اونچی پچ کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ اور جب گاڑی دور جاتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی وہ گاڑی پاس سے گزر کر دور جانے لگتی ہے تو لہریں پیچھے کی طرف پھیلنے لگتی ہیں، ان کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے، فریکوینسی کم ہو جاتی ہے اور ہمیں پچ گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آج کے دور میں پولیس کی ریڈار گنز بھی بالکل اسی ڈاپلر ایفیکٹ کا استعمال کرتی ہیں۔ اچھا، پولیس کے ریڈار گنز میں بھی ڈاپلر ایفیکٹ ہوتا ہے؟ وہ تو آواز نہیں نکالتی۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ آواز کے بجائے وہ مائکرو ویوز کا استعمال کرتی ہیں۔ ریڈار گن
روشنی کی رفتار سے ایک بیم گاڑی پر پھینکتی ہے اور ٹکرا کر واپس آنے والی لہروں کی فریکوینسی میں جو معمولی سی تبدیلی آتی ہے، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ گاڑی کس رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ کیا کمال ٹیکنالوجی ہے! اگر ریڈار ڈاپلر ایفیکٹ اور لہروں کی فریکوینسی کا استعمال کرتا ہے تو آج کل جو نئی ٹیکنالوجی لائیڈار آئی ہے، جو خود مختار گاڑیوں میں بھی استعمال ہو رہی ہے، کیا وہ بھی روشنی کی فریکوینسی میں ہونے والی تبدیلی کو ناپتی ہے؟ میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ طریقہ کار تو ایک جیسا ہی ہوگا۔ نہیں، اصل میں لائیڈار کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے، اور یہی اس نئی ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ لائیڈار فریکوینسی کو بالکل نہیں چھیڑتا، یہ ڈاپلر ایفیکٹ کے اصول سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ اچھا، تو پھر وہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا طریقہ کار زیادہ سیدھا مگر تکنیکی طور پر انتہائی جدید ہے۔ یہ انفراریڈ روشنی کی چھوٹی چھوٹی پلسز یعنی روشنی کے مختصر جھماکے پھینکتا ہے اور صرف یہ ناپتا ہے کہ روشنی کو جا کر ٹکرا کر واپس آنے میں کتنا وقت لگا۔ اسے ایک ٹائم آف فلائٹ کہتے ہیں۔ اوہ، یعنی وہ صرف وقت کا حساب رکھتا ہے؟ جی، چونکہ روشنی کی رفتار سائنسدانوں کو قطعی طور پر معلوم ہے، اس لیے وقت کا حساب لگا کر وہ انتہائی درست فاصلہ نکال لیتا ہے، اور چونکہ وہ ایک سیکنڈ میں لاکھوں پلسز پھینکتا ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ گاڑی کے فاصلے میں ہونے والی تبدیلی کا حساب لگا کر رفتار بتا دیتا ہے۔ اسے لہروں کے سکڑنے یا پھیلنے سے کوئی غرض نہیں۔ یہاں بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آواز کی لہریں اور روشنی تو وہ محرکات ہیں جو دور سے ہوا کے کاندوں پر بیٹھ کر ہم تک آتے ہیں، لیکن ہمارا جسم اس وقت کیا کرتا ہے جب بیرونی دنیا سیدھا ہماری جلد سے ٹکراتی ہے؟ مطلب چھونے کی حس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، ہماری چھونے کی حس۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص کپڑے کی دکان پر جاتا ہے تو خالص ریشم کو پرکھنے کے لیے وہ صرف اس پر انگلی رکھ کر دباؤ نہیں ڈالتا، بلکہ اسے اپنی انگلیوں کو اس کپڑے کی سطح پر رگڑنا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دماغ صرف ساکن چھونے سے ساخت یا ٹیکسچر کا اندازہ نہیں لگا سکتا؟ حرکت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ ہماری جلد کے اندر چھپے ہوئے انتہائی پیچیدہ ریسیپٹرز ہیں۔ سائنسدان ساخت یا ٹیکسچر کی پہچان کے لیے ڈوپلیکس تھیوری آف ٹیکسچر کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق ہمارے اندرونی سینسرز دو بالکل مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ دو مختلف طریقے؟ وہ کیسے؟ اگر کوئی سطح بہت کھردری ہو، جیسے کہ 40 گرٹ کا موٹا ریگمال، تو اس کے ابھار اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ صرف انگلی دبانے سے ہی ہماری جلد کے سینسرز، جنہیں مرکل سیلز کہتے ہیں، وہ اس کے فاصلے اور کھردراپن محسوس کر لیتے ہیں۔ انہیں حرکت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ریشم جیسی ہموار سطح تو بالکل مختلف ہوتی ہے، وہاں تو کوئی ابھار محسوس نہیں ہوتا۔ بالکل، اور وہیں دوسرا نظام حرکت میں آتا ہے۔ انتہائی باریک سطح جیسے ریشم یا 320 کریٹ کا باریک ریگمال، وہاں صرف دبانے سے جلد کو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اسے محسوس کرنے کے لیے انگلیوں کو اس سطح پر حرکت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، تو رگڑنے سے کیا ہوتا ہے جلد کے اندر؟ جب ہم جلد کو رگڑتے ہیں تو اس رگڑ سے ایک انتہائی معمولی مائکرو لیول کی تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ہماری جلد کی گہرائی میں ایک اور قسم کے سینسرز ہوتے ہیں جنہیں پیسینین کارپوسیلز کہا جاتا ہے، جو خاص طور پر اس مائکرو وائبریشن کو پکڑتے ہیں۔ یعنی اگر ہم انگلی نہ ہلائیں تو وہ تھرتھراہٹ پیدا ہی نہیں ہوگی؟ ہاں، انگلی کی اس حرکت کے بغیر اس تھرتھراہٹ کا پیدا ہونا اور باریک ساخت کا احساس ہونا ناممکن ہے۔ کیا بات ہے! ہم بغیر سوچے سمجھے یہ سب روزانہ کرتے ہیں، اور اسی دباؤ کی ایک بڑی زبردست اور عملی روزمرہ مثال بڑے شیفز گوشت یا سٹیک پکانے میں دیتے ہیں۔ وہ ہاتھ کے انگوٹھے والی مثال۔ جی بالکل۔ ایک ماہر شیف جب سٹیک پکا رہا ہوتا ہے تو وہ گوشت کے کچے یا پکے ہونے کا اندازہ تھرمومیٹر کے بجائے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے دباؤ سے لگاتا ہے۔ وہ اپنے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی سے ملاتا ہے تو انگوٹھے کی بنیاد پر موجود گوشت میں جو نرمی ہوتی ہے وہ ایک کچے سٹیک کی نشاندہی کرتی ہے۔ صحیح، اور انگلیاں بدلنے سے سختی بدلتی ہے۔ بالکل، اور جوں انگوٹھے کو درمیانی یا چھوٹی انگلیوں سے ملایا جاتا ہے، ہاتھ کا وہ حصہ سخت ہوتا جاتا ہے جو درمیانے یا پوری طرح پکے ہوئے سٹیک جیسی مزاحمت دیتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے میکینیکل سینسرز کا ہی کمال ہے کہ وہ گوشت کی کثافت کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ مثال بالکل درست ہے، لیکن دیکھیں یہاں ایک بڑا باریک نکتہ ہے۔ اس عمل میں صرف جلد کے چھونے کی حس کام نہیں کر رہی۔ اچھا،
تو اور کیا کام کر رہا ہے اس میں؟ جب کوئی شخص انگلی دباتا ہے تو گوشت کے اندر کتنا گہرائی تک جانا ہے اور واپسی پر پٹھوں کو کتنی مزاحمت کا سامنا ہے، اسے جانچنے کے لیے ہمارے جوڑوں اور پٹھوں کی پوزیشن کا احساس بھی شامل ہوتا ہے، اور اسے فزکس اور بائیولوجی کی زبان میں پروپریوسیپشن کہتے ہیں۔ یہ وہ حس ہے جو ہمیں اپنے ہی اعضاء کی پوزیشن کا درست اندازہ دیتی ہے۔ پروپروسیپشن، یہ واقعی وہ حس ہے جس کے بارے میں ہم شاید ہی کبھی سوچتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تصور کریں کہ ایک شخص کسی اہم ڈنر پارٹی میں گیا ہے، چلیں فرض کر لیتے ہیں۔ ہاتھ میں مشروب کا گلاس ہے اور اچانک ایک انتہائی مہنگے قالین کے کنارے سے ٹھوکر لگتی ہے۔ جسم تیزی سے آگے کی طرف گرنے لگتا ہے، لیکن پھر کسی معجزے کی طرح وہ شخص اپنے بازوؤں کو ہلاتا ہے، ٹانگوں کو ایک خاص زاویے پر رکھتا ہے اور گرنے سے بچ جاتا ہے، اور گلاس سے ایک قطرہ بھی نہیں گرتا۔ ہاں، وہ ریفلیکس ایکشن جو ہم سب کے اندر ہے۔ جی، تو مجھے یہ بتائیں، اندھیرے میں یا بغیر اپنے پیروں کو دیکھے ہمارے جسم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہوا میں کس زاویے پر گر رہے ہیں اور ہمیں بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ انسانی جسم کا ایک حیرت انگیز دفاعی نظام ہے۔ یہ سارا کمال ہمارے اندرونی کان میں موجود جدید ترین حیاتیاتی ایکسلرومیٹرز کا ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں نیوٹن کے قوانین کی طرف جانا ہوگا۔ نیوٹن کے قانون؟ وہ تو ہم نے اسکول میں پڑھے تھے۔ ہاں، لیکن نیوٹن کا قانون کوئی صرف کتابی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اندرونی کان کا روزمرہ کا تجربہ ہے۔ نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق فورس کا براہ راست تعلق ماس اور ایکسلریشن سے ہے۔ ہمارے اندرونی کان میں چھوٹے چھوٹے سیال مادے یعنی پانی جیسے فلوئڈ سے بھرے ہوئے خانے ہیں، جن کے اندر انتہائی حساس بالدار خلیات موجود ہیں۔ تو جب جسم اچانک گرتا ہے تو یہ سیال مادہ حرکت کرتا ہے؟ بالکل، جب ٹھوکر لگتی ہے تو جسم ایک غیر متوقع رفتار یا ایکسلریشن کا شکار ہوتا ہے۔ نیوٹن کے قانون کے تحت جسم تو آگے گرتا ہے، لیکن کان کے اندر موجود وہ سیال مادہ اپنی جگہ پر رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بالدار خلیات مڑ جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ خلیات سیدھی لائن میں گرنے کی رفتار اور جسم کے مڑنے یا گھومنے کی رفتار کو ناپتے ہیں اور ملی سیکنڈز میں دماغ کو برقی سگنل بھیجتے ہیں۔ دماغ فوراً پٹھوں کو حکم دیتا ہے کہ جسم کو متوازن کیا جائے۔ یہ تو بھائی بالکل آج کے جدید سمارٹ فونز یا گیمنگ آلات کی طرح کام کر رہا ہے۔ آج کے ویڈیو گیمز جیسے کہ ننٹینڈو وی کے کنٹرولرز جو ہم ہوا میں ہلاتے ہیں، وہ بھی تو اسی پروپریوسیپشن کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح جوڑا ہے۔ پرانی گیمز میں ہم صرف بٹن دباتے تھے، لیکن وی کنٹرولر میں ہم ہاتھ کی حرکت سے ٹینس کھیلتے ہیں۔ جی ہاں، وی کنٹرولر اور جدید سمارٹ فونز میں مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹمز یا میمز ایکسیلرومیٹرز لگے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے الیکٹرانک سینسرز بالکل انسان کے اندرونی کان والے سیال نظام کی نقل کرتے ہیں۔ جب ہم وی کنٹرولر کو ٹینس کے ریکٹ کی طرح گھماتے ہیں تو وہ اس کی رفتار اور زاویے کو ناپ کر اسکرین پر دکھاتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس میں ایک خامی ہے۔ ہاں، کیا خامی؟ وہ یہ کہ جب ہم اصلی ریکٹ سے گیند کو مارتے ہیں تو ہاتھوں میں جو ایک زوردار لرزش اور جھٹکا محسوس ہوتا ہے، وہ فیڈ بیک وی کنٹرولر میں غائب ہوتا ہے۔ وہ تو بس ہوا میں ہاتھ ہلانے جیسا لگتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ جو ہاتھوں میں جھٹکا محسوس ہوتا ہے وہ نیوٹن کے تیسرے قانون کے تحت ہوتا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اسے فورس فیڈ بیک کہتے ہیں، اور عام وی کنٹرولر میں وہ فورس فیڈ بیک نہیں ہوتا۔ تو کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں یہ فورس فیڈ بیک ہو؟ جی بالکل، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جدید ترین فلائٹ سیمولیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پائلٹس کو ٹریننگ دینے کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے اس فیڈ بیک کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہوائی جہاز کی اصل مزاحمت کو محسوس کر سکیں۔ یہ تمام طبی عمل تو سمجھ آ گئے کہ حرکت کیسے ناپی جاتی ہے اور دباؤ کیسے کام کرتا ہے، لیکن اب ہم اپنے آج کے سفر کے سب سے اہم موڑ پر آتے ہیں، جب یہ تمام بیرونی طبی محرکات، چاہے وہ ہوا کی لہریں ہوں، ساخت ہو یا دباؤ ہو، ہمارے جسم کے سینسر سے ٹکراتے ہیں، تو ان میں وہ شعوری کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے جسے ہم واقعی محسوس کرتے ہیں؟ ایک میکینیکل حرکت ایک احساس میں کیسے بدلتی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہاں ہم سائیکو فزکس کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں۔
ماہر نفسیات ایس ایس اسٹیونز نے اسے بڑی خوبصورتی سے احساس کی سائنس کا نام دیا ہے۔ احساس کی سائنس؟ اسے تھوڑا آسان کر کے بتائیں۔ چلیں یوں تصور کریں کہ ایک بڑی غیر مرئی دیوار ہے۔ اس دیوار کی ایک طرف سائنسدان کھڑا ہے جس کے پاس جدید آلات ہیں جو بیرونی محرکات کو ناپ رہے ہیں، جیسے روشنی کے فوٹونز، آواز کی فریکوینسی یا ہوا کا دباؤ۔ لیکن دیوار کی دوسری طرف انسان کا اپنا اندرونی انفرادی احساس ہے۔ یعنی آلات اور احساس الگ الگ چیزیں ہیں؟ بالکل۔ آلات یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ایک روشنی کی شعاع میں کتنی توانائی ہے، لیکن وہ یہ ہرگز نہیں بتا سکتے کہ کسی انسان کی آنکھوں میں وہ کس حد تک چبھن یا کیسا رنگ پیدا کر رہی ہے۔ مجھے اس سائیکو فزکس والی دیوار کے تصور نے ایک بڑی زبردست الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اگر ہم فزکس کی دنیا میں طاقت کو ناپیں تو ایک اڑتا ہوا جیٹ انجن ایک مچھر کی بھنبھناہٹ کے مقابلے میں کھربوں گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ہاں، طبعی توانائی کے حساب سے تو ایسا ہی ہے۔ ہاں، تو اس کی طبعی توانائی بہت زیادہ ہے، لیکن جب ہم اسے سنتے ہیں تو ہمیں ایسا کیوں نہیں لگتا کہ جیٹ کی آواز مچھر سے کھربوں گنا اونچی ہے؟ ہمیں تو وہ بس چند گنا زیادہ اونچی محسوس ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو انسانی ارتقاء اور بائیولوجی کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ دیکھیں، اگر ہماری حصیں طبعی طاقت کے تناسب سے اسی ریاضیاتی رفتار سے بڑھتیں تو ایک بجلی کی کڑک ہمارے کان کے پردے ہمیشہ کے لیے پھاڑ دیتی۔ اور شاید تیز روشنی ہمیں اندھا کر دیتی۔ بالکل، سورج کی ایک کرن ہمیں ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیتی۔ ہماری بقا کے لیے ضروری تھا کہ ہمارا دماغ ان چیزوں کو ایک خاص حد میں رکھے۔ اس لیے ہماری حصے بہت تیزی سے بڑھنے والے محرکات کے مقابلے میں ایک سست اور لوگرتمک انداز میں رد عمل دیتی ہیں تاکہ ہمارے حسی اعضاء تباہ ہونے سے بچ سکیں۔ اس لاگرتمک اسکیل کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو کیا ہم اسے ایک ایسی سیڑھی کہہ سکتے ہیں جس کا پہلا قدم 1 انچ پر ہو، دوسرا قدم 10 انچ پر، تیسرا قدم 100 انچ پر اور چوتھا 1000 انچ پر؟ ہاں، یہ ایک زبردست مثال ہے۔ یعنی جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں فاصلہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے صرف ایک ہی قدم اٹھایا ہے۔ یہ سیڑھی کی تشبیہ بالکل بہترین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آواز کو ناپنے کے لیے ڈیسیبل اسکیل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسکیل اسی لوگرتھمک اصول پر بنا ہے۔ طبعی دنیا میں آواز کی طاقت اگر 10 گنا یا 100 گنا بھی بڑھے گی تو انسانی احساس میں وہ صرف 1 یا 2 قدم ہی بڑھے گی۔ دماغ بیرونی دنیا کی شدت کو سمیٹ کر ایک محفوظ حد کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس سے مجھے ایک اور اہم تصور یاد آ گیا جسے جسٹ نوٹسبل ڈفرنس یا کم از کم محسوس ہونے والا فرق کہا جاتا ہے۔ ہم سب نے اس کا تجربہ کیا ہے، خاص طور پر ٹی وی کا ریموٹ استعمال کرتے ہوئے۔ او ہاں، ریموٹ والی بات تو سبھی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم ریموٹ سے آواز بڑھاتے ہیں 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ، لیکن ہمیں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ پھر تیسرے پوائنٹ پر جا کر اچانک لگتا ہے کہ ہاں، اب آواز واقعی بڑھی ہے۔ یعنی وہ کم از کم فرق جو ہمارا دماغ پکڑ سکتا ہے وہی یہ JND ہے۔ بالکل درست۔ اور اس کی بڑی دلچسپ اور عملی مثال ہمیں ان انجینئرز کے تجربے سے ملتی ہے جنہوں نے پتوں کو اڑانے والی مشین یعنی لیف بلوہر کی آواز کم کرنے پر کام کیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مشین کی موٹر میں پیچیدہ تبدیلیاں کر کے اس کی آواز میں 6 ڈیسیبل کی کمی کر دی۔ اب اگر ہم سائنس اور ریاضی کی بات کریں تو 6 ڈیسیبل کی کمی کا مطلب ہے کہ آواز کی طبعی توانائی تقریباً آدھی رہ گئی۔ یہ انجینئرنگ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ لیکن جب انہوں نے یہ مشین عوام کے سامنے پیش کی اور بتایا کہ ہم نے آواز 6 ڈیسیبل کم کر دیے تو مجھے یقین ہے کہ لوگ بالکل متاثر نہیں ہوئے ہوں گے۔ آپ بالکل صحیح سمجھے، عوام کو کوئی خاص فرق لگا ہی نہیں۔ ظاہر ہے 6 کا ہندسہ سن کر کسی کو نہیں لگا ہوگا کہ یہ کوئی بڑی کامیابی ہے، لیکن کیا حقیقت میں آواز کم ہوئی تھی؟ ہاں، بہت کم ہوئی تھی، اور جب تک انہوں نے اس نئی مشین کو چلا کر لوگوں کو حقیقت میں سنایا نہیں تب تک کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ واقعی کتنا بڑا فرق ہے۔ یہی تو وہ سائیکو فزکس کی دیوار ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ یعنی کاغذی اعداد و شمار اور ریاضیاتی ہندسے اپنا اثر کھو دیتے ہیں جب تک وہ انسانی احساس کے پیمانے پر پورے نہ اتریں۔ یہ تو ہے بھائی۔ ویسے احساس کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایک احساس جو کبھی خوشگوار نہیں ہوتا وہ ہے درد۔ ہاں، درد کا احساس سب سے الگ ہوتا ہے۔
चाहे आग की शदीद तपिश हो, बर्फ की कड़ाकेदार सर्दी हो या बहुत तेज कान फाड़ देने वाली आवाज़, एक खास हद पर जाकर ये सब दर्द बन जाते हैं। तो क्या दर्द भी इसी साइकोफिजिक्स और लॉगरिथमिक स्केल का हिस्सा है? दर्द तो हमारे जिस्म का सबसे ताकतवर, आखिरी और फैसलाकुन दिफाई अलार्म है। जब कोई भी बैरूनी मुहर्रक, चाहे वो दर्जा हरारत हो जो 115 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए, जिससे टिश्यूज जलने का खतरा हो, या हद से ज़्यादा मैकेनिकल दबाव हो, जब ये मुहर्रिकात हमारे रिसेप्टर्स की बर्दाश्त या थ्रेशोल्ड की हद को पार कर जाते हैं, तो जिस्म उसे उसके असल रूप के तौर पर महसूस करवाना बंद कर देता है। मतलब हम उसे गर्मी या दबाव के तौर पर महसूस नहीं करते? नहीं, उसकी जगह दिमाग उसे एक इंतहाई नागवार, शदीद और तकलीफदेह एहसास में बदल देता है। हम उसे दर्द कहते हैं। दर्द दरअसल जिस्म की तरफ से एक चीख है जो कह रही होती है कि जो कुछ भी कर रहे हो उसे फौरन रोक दो, वरना जिस्मानी नुकसान हो जाएगा। तो इस सब का दरअसल क्या मतलब है? आज हमने हाईवे की आवाज़ के मुअम्मे से बात शुरू की। हमने समझा कि हवा की लहरें कैसे मुड़ती हैं, दर्जा हरारत का क्या असर होता है, हमारा जिस्म दबाव और खुरदरी सतह को उंगलियों की हरकत से कैसे पहचानता है, और फिजिक्स के कवानीन हमारे अंदरूनी कान में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कैसे काम करते हैं। जी, हमने इन सब पहलुओं पर तफसीली बात की। इस सारी तफसीली बहस का निचोड़ ये है कि इंसानी जिस्म महज गोश्त और हड्डियों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये जदीद तरीन पेचीदा सेंसर्स का एक ऐसा हैरत अंगेज जाल है जो बैरूनी दुनिया के तबी मुहर्रिकात को अंदरूनी तजुर्बात, रंगों, आवाज़ों और बामानी एहसासात में ढालता है। और इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। आज हम जदीद तरीन गाड़ियों की मिसालें देते हैं कि उनमें कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। एक कार में ब्रेकिंग के लिए ABS, टक्कर से बचने के लिए एयरबैग के एक्सेलेरोमीटर्स, धुएं को जांचने के लिए ऑक्सीजन सेंसर्स लगे होते हैं। जी बिल्कुल, ये सब तो आम हो गया है अब। ये सब सेंसर्स बैरूनी दुनिया की तब्दीलियों पर रद्द-ए-अमल देकर कार को महफूज रखते हैं। लेकिन ज़रा गौर करें, इंसानी जिस्म का सेंसरी निज़ाम इन तमाम इंसानी इजादात से कहीं ज़्यादा नफीस, पेचीदा और बेसाख्ता है। इंसान एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में बगैर सोचे समझे बैरूनी महारकात को नापने और उन पर रद्द-ए-अमल देने के ये सारे पेचीदा रियाजियाती और तबी अवामिल अंजाम दे रहा होता है। ये वाकई अकल को दंग कर देने वाली बात है। और आज हमने इस सफ़र का सिर्फ एक हिस्सा मुकम्मल किया है। पिछले लेक्चर की गुफ्तगू के तसलसल में, जिसमें हमने आज़ा की साख्त समझी थी, आज हमने उन मैकेनिकल महरूकात और साइकोफिजिक्स के दरमियानी ताल्लुक को गहराई में जाकर समझा। और अगला पड़ाव भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, अगले लेक्चर में हम इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अगले बाब की तरफ चलेंगे, जहां हम रोशनी, रंग और बिसारत के हैरत अंगीज तबी और साइंसी पहलुओं पर तफसीली बहस करेंगे। हम देखेंगे कि आंख इन बरकी मैग्नातीसी लहरों को कैसे शऊर और तस्वीर में बदलती है। मुझे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन आज के इस गुफ्तगू को समेटते हुए एक आखिरी ख्याल जिस पर वाकई हम सबको गौर करने की ज़रूरत है और जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, वो ये है, आज हमने जाना कि हमारा जिस्म और हमारी हिस्सें बैरूनी हकीकत को एक ख़ास फ़िल्टर से गुजार कर हम तक पहुंचाती हैं, ताकि हमारा वजूद कायम रह सके और हम महफूज रहें। यानी हम सब कुछ महसूस नहीं करते। बिल्कुल, ये सब हमारी बका के लिए है। लेकिन ज़रा रुकिए और सोचिए, हम जानते हैं कि सांप के अंदर एक ख़ास हिस्स होती है, जिससे वो गहरे अंधेरे में भी इंफ्रारेड शुआओं और हरारत को बाकायदा देख लेता है। वो शुआएं और हकीकत जो इंसान की आंखों से मुकम्मल तौर पर ओझल होती हैं, तो कायनात की वो कौन सी वुसअतें हैं, वो कौन सी तबई लहरें और तवानाइयाँ हैं जो इस वक्त बिल्कुल इसी लम्हे हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हम अपने अंदरूनी सेंसस की महदूदियत की वजह से उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते। ये तो वाकई बड़ी गहरी बात है। क्या पता हम कितना कुछ मिस कर रहे हैं। क्या हमारी हकीकत और इस दुनिया की सच्चाई वाकई सिर्फ इतनी ही है जितना हमारा जिस्म हमें बताता है? या जिस तरह हमने शुरुआत में झील की सतह पर पत्थर उछालने की बात की थी, हम इंसान भी बस हकीकत की सतह पर ही पत्थर उछाल रहे हैं और अंदर की गहराइयों से बिल्कुल अनजान हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। हम अगले लेक्चर में नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए और अपना ख्याल रखिए।
تصور کیجئے کہ ایک ڈاکٹر ہسپتال کے وارڈ میں داخل ہوتا ہے، مریض کے قریب جا کر ایک گہرا سانس لیتا ہے اور محض ہوا میں موجود بو سے تشخیص کر لیتا ہے کہ مریض کو ذیابیطیز ہے۔ یہ تو واقعی کسی مطلب سننے میں یہ کسی قدیم جادوگر کی کہانی یا کوئی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے نا؟ لیکن در حقیقت یہ طب کا وہ جدید ترین مستقبل ہے جس کی بنیادیں حال ہی میں رکھی جا رہی ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے جس شاندار بحث کو چھوڑا تھا، آج وہیں سے ایک نئے باب کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ آج 2 مئی 2026 ہے اور آج کے اس گہرے مطالعے کا مشن یہ ہے کہ ہم فراہم کردہ تحقیقی مواد کی تہیں کھولیں اور یہ سمجھیں کہ ارتقاء کی سب سے پرانی حسیات، یعنی کیمیائی حسیات، کیمیائی حسیات یعنی سونگھنا اور چکھنا، اصل میں جسم کے اندر کس طرح کام کرتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ کیسے جینیاتی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی خوراک اور طب کی دنیا کو مکمل طور پر بدل رہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ جب ہم سونگھنے یا چکھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف روزمرہ کی عام سی حرکات نہیں ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں سال کا ارتقا چھپا ہوا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا حیران کن حیاتیاتی نظام ہے جس کے بغیر شاید زمین پر زندگی کی بقا ہی ممکن نہ ہوتی۔ مطلب یہ وہ بنیادی کیمیائی رابطے ہیں جو کسی بھی جاندار کو اس کے ارد گرد کی دنیا سے جوڑتے ہیں، خطرات سے آگاہ کرتے ہیں اور غذا تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مگر ویسے جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ ان حسیات کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ وہ ایک الگ ہی بحث رہی ہے ہمیشہ سے۔ مطلب اگر ہم افلاطون جیسے عظیم فلسفیوں کے افکار کو دیکھیں تو انہوں نے سونگھنے کی حس کو ہمیشہ کمتر، جانوروں سے مشابہ اور غیر اہم ہی سمجھا۔ ان کا ماننا تھا کہ دیکھنے اور سننے کی حسیات انسانی شعور کے لیے زیادہ اعلیٰ ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ بالکل۔ اور تو اور نفسیات کے بانی سگمنڈ فرائیڈ کا بھی یہی خیال تھا کہ جب انسان نے ارتقائی منازل طے کیں اور 4 پیروں کی بجائے 2 پیروں پر سیدھا کھڑا ہو کر چلنا شروع کیا تو اس کی آنکھیں زمین سے اوپر اٹھ گئیں۔ تو ان کے مطابق بصارت غالب آ گئی۔ ہاں، فرائیڈ کے مطابق چونکہ ناک کا زمین سے فاصلہ بڑھ گیا تھا، اس لیے سونگھنے کی حس نے اپنا ارتقائی مقصد ہی کھو دیا۔ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی سائنسی غلط فہمی تھی۔ صدیوں تک سائنسدان اور فلسفہ اسی سوچ کا شکار رہے کہ انسانوں میں سونگھنے کی صلاحیت بس ایک گزرا ہوا ارتقائی باب ہے۔ مطلب انہوں نے فرض کر لیا تھا کہ ہماری ناک کسی کام کی نہیں رہی۔ بالکل۔ چونکہ انسانوں کی بقا کا زیادہ انحصار دیکھنے پر ہونے لگا، اس لیے بصارت اور سماعت پر تو بے پناہ تحقیق ہوئی، مگر سونگھنے کے عمل کو یکسر نظر انداز کیا جاتا رہا۔ لیکن پھر 21ویں صدی کی جدید سائنس نے اس بوسیدہ نظریے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اور وہ ثبوت 2004 میں سامنے آیا جب رچرڈ ایکسل اور لنڈا بک کی مشترکہ تحقیق کو طب کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ واقعی وہ ایک انقلابی سنگ میل تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ انسانی جینوم میں موجود تقریباً 25,000 جینز میں سے 1% سے بھی زیادہ 1% سے زیادہ؟ جی، یعنی تقریباً 350 جینز صرف اور صرف سونگھنے کی حس اور اس کے ریسیپٹرز پر آنے کے لیے مخصوص ہیں۔ اب اس بات کی گہرائی کو سمجھیے۔ ہمارے جسم میں دل دھڑکنے سے لے کر خون بننے تک اتنے پیچیدہ افعال ہو رہے ہیں، مگر ہمارے ڈی این اے کا اتنا بڑا حصہ صرف اس بات کے لیے وقف ہے کہ ہم بو محسوس کر سکیں۔ واو! یہ ریسیپٹرز ہماری ناک کی جھلی کے اندر خلیوں کی سطح پر موجود ہوتے ہیں اور یہ بالکل ایک تالے اور چابی کی طرح کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہوا میں تیرتا ہوا کوئی مخصوص کیمیائی مالیکیول ناک میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے مخصوص ریسیپٹر کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو سیدھا دماغ کو سگنل بھیجتا ہے، اور اسی کی بدولت ایک عام انسان 10,000 سے زیادہ مختلف اقسام کی بو بآسانی پہچان سکتا ہے۔ 10,000 مختلف اقسام! اچھا، اسے سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک ڈیجیٹل تصویر کا خیال آتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ایک سمارٹ فون کے کیمرے میں لاکھوں پکسلز ہوتے ہیں۔ کوئی ایک اکیلا پکسل تو پوری تصویر نہیں بناتا ہے نا؟ بالکل نہیں، وہ تو بس ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ جب مختلف پکسلز ایک خاص ترتیب اور رنگ میں روشن ہوتے ہیں تو دماغ کو ایک مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سونگھنے کے ریسیپٹرز بھی بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں؟ 100%۔ یعنی جب کسی چیز کی خوشبو ناک میں داخل ہوتی ہے
تو محض ایک ریسپٹر متحرک نہیں ہوتا بلکہ مختلف ریسپٹرز کا ایک خاص نمونہ متحرک ہوتا ہے، اور وہ مجموعی خاکہ دماغ کو فوراً بتاتا ہے کہ یہ کسی تازہ کٹے ہوئے سیب کی خوشبو ہے یا کسی سڑے ہوئے انڈے کی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ریسپٹرز کے متحرک ہونے کا یہ نمونہ دراصل ایک بہت پیچیدہ کمبینیٹوریل کوڈنگ ہے۔ یہ 350 جینز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ارتقائی طور پر کتنے قدیم ہیں۔ صحیح۔ ابتدائی جانداروں کے لیے یہ حس لفظی معنوں میں زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی تھی، اور مزید یہ کہ انسانی دماغ میں بو کا مرکز، جسے الفیکٹری بلب کہتے ہیں، دماغ کے ان حصوں سے براہ راست جڑا ہوا ہے جو جذبات اور یادداشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آہا، جیسے امیگڈالا اور ہپوکیمپس؟ بالکل، اسی لیے ایک خاص بو انسان کو فوراً برسوں پرانی کسی یاد میں دھکیل سکتی ہے۔ یادداشت، دماغ اور بھو کا یہ تعلق واقعی بہت گہرا ہے۔ اس حوالے سے اولیور سیکس کی کتاب میں ایک میڈیکل کے طالب علم اسٹیفن ڈی کی کہانی بہت مشہور کن ہے۔ ہاں، وہ منشیات والی کہانی۔ جی، اس طالب علم نے ضرورت سے زیادہ منشیات کا استعمال کر لیا تھا جس نے اس کے دماغ کی کیمسٹری کو بدل کر رکھ دیا۔ اسے ایک رات خواب آیا کہ وہ ایک کتا بن گیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب وہ جاگا تو کچھ ہفتوں کے لیے اس کی سونگھنے کی حس واقعی کتوں کی طرح تیز ہو چکی تھی۔ وہ ہسپتال کے وارڈز میں مریضوں کو ان کے چہروں کے بجائے ان کی مخصوص بو سے پہچاننے لگا۔ اس کے لیے وہ اسمیل فیس بن گئے تھے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے۔ اسٹیفن ڈی کا وہ تجربہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی دماغ میں سونگھنے کی وہ قدیم صلاحیتیں آج بھی کہیں دب کر موجود ہیں۔ یعنی منشیات نے عارضی طور پر ان فلٹرز کو ہٹا دیا تھا۔ بالکل، اور جہاں تک مریضوں کو بو سے پہچاننے کی بات ہے تو جدید ٹیکنالوجی سے بہت پہلے تاریخ میں طب کا یہ ایک انتہائی مستند طریقہ رہا ہے۔ ہاں، ابن سینا کا دور۔ جی، 11ویں صدی میں ابن سینا اور ان سے بھی پہلے بکرات جیسے عظیم طبیبوں کا ایک باقاعدہ نظام تھا جس میں مریض کی سانس، پسینے اور پیشاب کی بو سے اندرونی بیماریوں کی تشخیص کی جاتی تھی۔ یعنی وہ لفظی معنوں میں بیماریوں کو سونگھتے تھے۔ تحقیقی مواد میں کچھ مخصوص بیماریوں کی بو کی جو حیاتیاتی وجوہات بتائی گئی ہیں وہ تو دماغ کو چکرا دینے والی ہیں۔ جیسے کہ ذیابیطس کی مثال لے لیں۔ ہاں، ذیابیطس کے مریضوں میں ایک خطرناک کیفیت ہوتی ہے جسے ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں۔ جب جسم میں انسولن کی شدید کمی ہو جاتی ہے تو جسم مجبوری میں چربی کو جلانا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے کیٹونز بنتے ہیں۔ بالکل، جس کے نتیجے میں مریض کی سانس سے ایسیٹون یعنی نیل پالش ریموور یا سڑے ہوئے پھلوں جیسی بو آنے لگتی ہے۔ اسی طرح اسکروی نامی بیماری میں مریض کے منہ سے گوشت سڑنے جیسی بو آتی ہیں۔ اور مونو نیوکلیوسس میں کھٹی بو آتی ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانی جسم خود اپنے اندر کی خرابیوں کا اعلان اتنے واضح کیمیائی سگنلز کے ذریعے کر رہا تھا تو جدید طب نے بیماری کو سونگھنے کے اس فن کو بالکل ہی کیوں ترک کر دیا؟ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی تو واضح ہے کہ جب خوردبین ایجاد ہوئی اور MRI جیسی جدید ٹیکنالوجی آ گئی تو انہوں نے بو کی جگہ لے لی۔ خون میں شوگر کی سطح ناپنا سانس سونگھنے سے کہیں زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ صحیح، وہ تو ہے۔ اور دوسری وجہ ذرا تاریخی خوف سے جڑی ہے۔ جراثیم کا نظریہ آنے سے پہلے ماضی میں لوگ سمجھتے تھے کہ بیماریاں پیدا ہی بدبو سے ہوتی ہیں، جسے میازما کہا جاتا تھا۔ وہ گندی ہوا والا نظریہ؟ بالکل، ملیریا لفظ ہی اطالوی زبان کی گندی ہوا سے نکلا ہے۔ تو ڈاکٹر خود مریضوں کی بدبو کے قریب جانے سے خوفزدہ رہنے لگے تھے کہ کہیں وہ خود بیمار نہ پڑ جائیں۔ اچھا، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید طب اپنے اسی پرانے اور مستند طریقے کی طرف واپس لوٹ رہی ہے، بس اس بار انسان کی ناک کی بجائے ٹیکنالوجی اور جانوروں کا استعمال ہو رہا ہے۔ جانوروں میں خاص طور پر کتوں کا؟ ہاں، ہم نے ابھی بات کی کہ انسانوں کے پاس تقریباً 30 لاکھ سونگھنے والے ریسیپٹرز ہیں، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے کہ کتوں کے پاس 20 کروڑ سے زیادہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل درست، اور ان کے دماغ کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اسی ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ ہوا میں موجود بیماریوں، منشیات اور کیمیکلز کو اتنی قلیل مقدار میں پہچان لیتے ہیں جو ہم انسانوں کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ سنا ہے وہ کینسر تک سونگھ لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتوں کو تربیت دینا انتہائی مہنگا کام ہے۔ وہ تھک جاتے ہیں اور ان کا موڈ بھی تشخیص پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اب سائنسدان الیکٹرانک ناک بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ ذرا رکیے،
یہ الیکٹرانک ناک کام کیسے کرتی ہے؟ تحقیقی مواد میں ذکر ہے کہ یہ سینسرز بائیو میمیٹک اور میٹل آکسائڈ ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک بے جان مشین بو کو کیسے پکڑ سکتی ہے؟ وہ تو سانس نہیں لیتی۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے گھروں میں موجود کاربن مونو آکسائڈ ڈیٹیکٹرز کی مثال لیں۔ جب ہم بائیو میمیٹک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حیاتیات کی نقل کرنا۔ نیچر کو کاپی کرنا۔ بالکل، ان مشینوں کے اندر پولیمر یا میٹل آکسائڈ کی انتہائی باریک تہیں ہوتی ہیں۔ جب بو کا مالیکیول ان سینسرز کی سطح سے ٹکراتا ہے تو ایک عارضی کیمیائی رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس رد عمل سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سینسر کے اندر بجلی کے بہاؤ میں معمولی سی تبدیلی آتی ہے۔ مشین اس برقی تبدیلی کو نوٹ کرتی ہے اور ہر کیمیکل کا ایک منفرد ڈیجیٹل دستخط تیار کر لیتی ہے۔ آبرن یونیورسٹی کی ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ سینسرز اب تربیت یافتہ کتوں کی صلاحیت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ کیا بات ہے! تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل میں ڈاکٹرز کو دوبارہ کسی خطرناک انفیکشن کے قریب جانے یا خون نکالنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل، وہ فوری تشخیص کر سکیں گے۔ یعنی یہ حساس سینسرز محض ایک سانس سے ٹی بی یا ای کولائی جیسے انفیکشنز کو فوراً پہچان لیں گے۔ یہ تو طب کی دنیا کا ایک نیا بریتھلائزر ہوگا، جیسے ٹریفک پولیس الکوہول چیک کرتی ہے۔ بالکل وہی اصول ہے۔ لیکن چلیں ہوا میں موجود کیمیکلز سے نکل کر اب ذرا مایا کیمیکلز کی بات کرتے ہیں۔ الیکٹرانک ناک تو ہوا کو پرکھتی ہے، مگر ہماری زبان بھی تو یہی کام کر رہی ہے نا؟ بس کیمیکلز منہ کے اندر ہوتے ہیں۔ جی، کیمیائی حسیات کا دوسرا بڑا حصہ یعنی ذائقہ۔ ہاں، کتاب کے مصنف نے اپنے والد کا ذکر کیا ہے جنہیں پارکنسنز کی بیماری کے آخری ایام میں فیڈنگ ٹیوب لگانی پڑی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ذائقے کی مکمل محرومی کا تجربہ کیا۔ وہ ایک بہت افسوسناک پہلو ہے بیماری کا۔ بالکل، وہ پیٹ تو بھر رہے تھے مگر زبان پر کچھ محسوس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی سے ایک بڑی خوشی چھن گئی تھی۔ اس سے مجھے احساس ہوا کہ ہم ذائقے کو کتنی معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ جسے ہم فلیور کہتے ہیں وہ صرف زبان کا کام نہیں ہے۔ بالکل درست، اور یہ ایک بہت عام فہم غلطی ہے۔ ہم عموماً ذائقہ یعنی ٹیسٹ اور فلیور کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، لیکن سائنسی لحاظ سے یہ بالکل مختلف ہیں۔ وہ کیسے؟ ذائقہ صرف وہ بنیادی سگنلز ہیں جو زبان پر موجود ٹیسٹ بڈز محسوس کرتے ہیں، یعنی میٹھا، نمکین، کڑوا، کھٹا اور امامی۔ لیکن فلیور ان سب چیزوں کا ایک انتہائی پیچیدہ مجموعہ ہے، جس میں خوشبو بھی شامل ہوتی ہے۔ جی، جب انسان کو چباتا ہے تو منہ سے ہوا ناک کے پچھلے حصے میں جاتی ہے، جسے ریٹرونیزل الفیکشن کہتے ہیں۔ فلیور میں ذائقہ، ناک کی بو، خوراک کا درجہ حرارت اور اس کی ساخت سب شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ناک مکمل طور پر بند کر کے سیب اور آلو کھائیں تو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا؟ قریباً ناممکن ہو جائے گا۔ واہ، اور درجہ حرارت کا کردار تو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ اس کی بہترین مثال امریکہ میں ہر مشروب میں بے تحاشا برف ڈالنے کا رواج ہے۔ ہاں، وہ فرانسیسی دوست والا واقعہ۔ بالکل، مصنف کے فرانسیسی دوست نے شدید حیرت سے پوچھا تھا کہ امریکی ہر وقت پانی میں اتنی برف کیوں ڈالتے ہیں، اور اس کا سائنسی جواب یہ تھا کہ شدید ٹھنڈا درجہ حرارت دراصل زبان پر موجود ریسیپٹرز کو سن کر دیتا ہے۔ بالکل، ٹھنڈک ان کیمیائی سگنلز کو دماغ تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ تو برف ہمیشہ گرمی کی وجہ سے نہیں ڈالی جاتی، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پانی کا اپنا ذائقہ تھوڑا خراب بھی ہو تو زبان اسے محسوس نہ کر سکے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ذائقے کے ان ریسیپٹرز پر جینیاتی سطح کی جدید تحقیق کا آغاز ہوتا ہے۔ چارلز زوکر کی ریسرچ اس حوالے سے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا۔ انہوں نے طویل تحقیق کے بعد ان مخصوص جینز کو دریافت کیا جو زبان پر میٹھے، کڑوے اور امامی ذائقوں کے ریسیپٹرز بناتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے لیبارٹری میں ناک آؤٹ چوہے بنائے۔ میں سوچ رہی تھی کہ صرف ایک جین نکال دینے یا بدل دینے سے ایسا کیسے ممکن ہوا کہ ان چوہوں کو کڑوی چیزیں بھی میٹھی لگنے لگیں؟ دماغ کو یہ دھوکہ کیسے دیا گیا؟ یہ نیورو بایولوجی کا ایک کمال تھا۔ انہوں نے محض ذائقہ ختم نہیں کیا بلکہ ذائقے کی تاروں کو آپس میں الجھا دیا۔ اچھا؟ جی، انہوں نے چوہوں کی زبان پر موجود کڑوے ریسیپٹرز کے جینز کو تبدیل کر کے انہیں دماغ کے اس حصے سے جوڑ دیا جو میٹھے پن کا سگنل وصول کرتا ہے۔ او میرے خدایا!
से में जा रही थी। चूहे खुशी खुशी इंतहाई कड़वे केमिकल्स पीने लगे क्योंकि दिमाग कह रहा था कि ये चीनी है। उन्होंने पूरे निजाम को ही हैक कर लिया था। और जब साइंसदान इस तरह के बुनियादी निज़ाम को हैक कर लेते हैं तो फिर इंडस्ट्री में एक नया इनकलाब आ जाता है। जूकर की इस तहकीक ने एक पूरी नई सनत को जन्म दिया जिसे टेस्ट पोटेंशिएटर्स यानी जायका बढ़ाने वाले केमिकल्स कहते हैं। बिल्कुल, सिनोमिक्स जैसी कंपनियां इसी पर काम कर रही हैं। हाँ, वो अब इंसानों को बिठाकर जायका चेक नहीं करवाती। उनके पास लेबोरेटरी में मसनूई जायके की कलियां हैं और वो उनमें एक फ्लोरेसेंट डाई या चमकने वाला रंग डाल देते हैं। जरा मुझे बताएं, ये डाई रोशनी कैसे पैदा करती है? ये खुलियात के अंदर होने वाले एक बहुत बारीक अमल का नतीजा है। जब वो रोबोटिक जुबानों पर केमिकल्स गिराते हैं और अगर कोई केमिकल रिसेप्टर को मुतहरिक कर दे तो खुलिये के अंदर कैल्शियम का इखराज होता है। और वो डाई उस कैल्शियम के साथ मिलकर चमकती है। बिल्कुल, जितना मजबूत सिग्नल होगा रोशनी उतनी ही तेज होगी। कंप्यूटर पर फौरन ग्राफ बन जाता है कि ये चीज कितनी मीठी लगेगी। लेकिन देखें, ये टेस्ट पोटेंशिएटर्स बजाते खुद मीठे या नमकीन नहीं होते, ठीक है? ये तो बस हमारी जबान की हसासियत को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे किसी रेडियो का वॉल्यूम तेज कर दिया हो। बिल्कुल वही। एक मामूली सी चीनी में अगर ये केमिकल मिला दिया जाए तो दिमाग को लगेगा जैसे कई चम्मच चीनी खा ली हो। बज़ाहिर तो फायदा ये बताया जाता है कि कंपनियां अपनी मसनूआत में नमक और चीनी कम कर सकेंगी, लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी टेंशन महसूस होती है। वो क्या? देखिए, ये केमिकल्स इतनी कलील मिकदार में इस्तेमाल होते हैं कि कानूनी तौर पर कंपनियों को अज्जा के फहरिस्त में उनका असल नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो खामोशी से उन्हें मसनूई और कुदरती फ्लेवर्स के नाम के पीछे छुपा देते हैं। क्या ये बराह रास्त हमारे दिमाग के साथ धोखा नहीं है? इससे वाकई एक अहम सवाल पैदा होता है। मतलब इंसान कुछ खरीदते हुए सोचता है कि वो कुदरती और कम चीनी वाला खा रहा है, लेकिन हकीकत में लेबोरेटरी का एक ताकतवर केमिकल उसके दिमाग को हैक कर रहा होता है। आपकी ये तशवीश इर्तिकाई लिहाज से बिल्कुल जायज़ है। इर्तिकाई तौर पर इंसान का दिमाग इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि जब उसे कुछ मीठा मिलता है तो वो समझता है कि उसे बहुत ज़्यादा कैलोरीज और तवानाई मिल गई है। सही। लेकिन जब हम इन मसनूई मिठासों के जरिए दिमाग को झूठे सिग्नल्स भेजते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। डेटा बताता है कि इन मसनूई जायकों का इस्तेमाल बढ़ने से माशरे में चीनी की कुदरती तलब कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई है। क्योंकि हम दिमाग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल, जब दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा मीठे के सिग्नल्स मिलते हैं तो वो मुस्तकबिल में उससे भी ज़्यादा मीठे की डिमांड करता है। हम दरअसल अपनी ही तलब को बेकाबू कर रहे हैं। ये सब कुछ कितना पेचीदा और आपस में किस कदर गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हम आज की इस पूरी गुफ्तगू को समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हमारी कीमियाई हस्सियात महज पेट भरने के औजार नहीं हैं। ये वो हयातियाती दरीचे हैं जिनसे हम इस कायनात को महसूस करते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आज के बाद जब भी सुनने वालों में से कोई बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू महसूस करेगा या किसी डाइट सोडा का एक घूंट भरेगा तो उसे याद आएगा कि इस एक सेकंड के एहसास के पीछे लाखों साल का इर्तिका, दिमाग की केमिस्ट्री और अरबों डॉलर्स की जदीद तहकीक छुपी हुई है। और ये समझना हमें अपनी हयातियात की कदर करने पर मजबूर करता है। हमने बीमारियों को हवा में सूंघने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक नाक तक और अफलातून की गलत फहमियों से लेकर रोबोटिक जुबानों तक का सफ़र किया है। ये साबित करता है कि साइंस अभी इन कदीम हस्सियात को महज खोजना शुरू कर रही है। बिल्कुल। और जाते जाते एक आखिरी बात जो इंसान के जहन में आ सकती है, अगर मुस्तकबिल की ये जदीद टेक्नोलॉजी इंसानी चखने और सूंघने की हिस्स को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले ले और वो केमिकल्स के जरिए किसी भी बेजायका चीज को दुनिया की लजीज तरीन ग़िज़ा बनाकर हमारे दिमाग को पेश करने लगें, तो क्या एक वक्त ऐसा आएगा जब असली कुदरती खुराक इंसानियत को बिल्कुल फीकी और उदास लगने लगेगी? क्या हम उन लेबोरेटरी में तैयार करदा जायकों के इस कदर गुलाम हो जाएंगे कि असलियत की पहचान ही खो बैठेंगे? ये वाकई एक बहुत गहरा और खौफनाक सवाल है। तो आज की इस निशिस्त के लिए बस इतना ही। अगली निशिस्त में हम अगले बाब पर बात करेंगे जिसमें मैकेनिकल हिस्सियात जैसे सुनने और छूने की हिस्स के पीछे छुपे हैरत अंगेज राजों पर से पर्दा उठाया जाएगा। तो तब तक के लिए सोचते रहिए और दरियाफ्त करते रहिए। पिछली बहस जहां रुकी थी ना,
یعنی حواسی اعضاء اور ہمارے سینسری آرگنز کے جو بنیادی کام ہیں آج کے اس گہرے تجزیے کو بالکل وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہاں، تاکہ معلومات کی یہ جو کڑی ہے وہ ایک مسلسل بہاؤ میں رہے۔ بالکل، اور یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ آج کی گفتگو اسی مسلسل سلسلے کا حصہ ہے اور آخر میں ہم اگلے لیکچر کی بنیاد بھی رکھیں گے۔ تو میں شروعات میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر فرض کریں آنکھیں اور کان بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، صحیح۔ روشنی پرفیکٹ ہے، آواز کی لہریں کانوں تک ٹھیک پہنچ رہی ہیں، لیکن دماغ اچانک ان پیغامات کو سمجھنے سے انکار کر دے تو یہ دنیا آخر کیسی لگتی ہوگی؟ یہ بڑا ہی گہرا سوال ہے۔ دراصل سینسیشن یعنی محض کسی چیز کو فزیکلی محسوس کرنا اور پرسیپشن یعنی اس احساس کو سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا، ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی محسوس کرنا اور سمجھنا دو الگ باتیں ہیں۔ بالکل الگ باتیں ہیں، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان تحقیقی دستاویزات اور مثالوں کو کھنگالیں جو بتاتی ہیں کہ انسانی دماغ کیسے چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو اکٹھا کر کے ایک مکمل تصویر بناتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس نظام کو نقصان پہنچتا ہے تو دماغ خود کو نئے حالات میں کیسے ڈھالتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب دیکھیں، سینسیشن کو آپ ایک فزیکل ہارڈ ویئر کی طرح سمجھ لیجئے۔ جب روشنی آنکھ کے ریٹنا پر پڑتی ہے تو یہ ایک لمحاتی فزیکل عمل ہوتا ہے، لیکن پرسیپشن وہ ایک سافٹ ویئر کی طرح ہے جو ہمارے تجربات اور ثقافت پر مبنی ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا فرق ہے۔ اس حوالے سے مجھے ثقافتی پس منظر کی مثال بہت حیران کن لگتی ہے کہ ثقافت ہمارے سونگھنے اور چکھنے کی حس پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں وہ ڈیورین فروٹ والی مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ ناگوار حد تک بدبودار، حالانکہ ہارڈ ویئر وہی ہے، ناک بالکل وہی کیمیکل مالیکیولز ریسیو کر رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، دونوں کا ہارڈ ویئر سیم کیمیکل مالیکیول پروسیس کر رہا ہے، لیکن دماغ اس خوشبو کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھتا۔ دماغ میں جو الفیکٹری بلب ہے وہ براہ راست ہماری یادداشت اور جذبات کے سینٹر سے جڑا ہوتا ہے۔ تو ویتنام کے لوگوں کا سافٹ ویئر اسے خوشی اور تیوہاروں کے ساتھ وائر کر چکا ہے۔ ہاں، اور نئے لوگوں کا دماغ اسے ڈینجر یا خراب خوراک سمجھتا ہے، اور بالکل ایسی مثال ہم سننے کے حص میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لوئس آرمسٹرانگ کا جو 1927 کا گانا ہے پوٹیٹو ہیڈ بلوز۔ ہاں، اس گانے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر 3 عام سننے والے اسے سنیں تو ان کا تجربہ مختلف ہوگا، رائٹ؟ بالکل، دھن سب کے کانوں پر ایک جیسی ٹکرائے گی، لیکن ایک شخص کو شاید صرف شور لگے، دوسرا اس میں لیڈ انسٹرومنٹ پہچان لے، اور ایک جیز کا ماہر فوراً سیچمو کی مخصوص آواز کو پکڑ لے گا۔ یعنی ان تینوں کے دماغ کا سافٹ ویئر ان کے تجربات کے حساب سے الگ الگ چل رہا ہے۔ یہ جو دماغ کا سافٹ ویئر ہے یہ مجھے بڑی حیرت میں ڈالتا ہے۔ ہم اکثر اس کا موازنہ اسٹینڈرڈ کمپیوٹر سافٹ ویئر سے کرتے تو ہیں، لیکن یہ موازنہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ کمپیوٹر کا سی پی یو دراصل ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے، وہ بس ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک پر اتنی تیزی سے جمپ کرتا ہے کہ لگتا ہے سب کچھ ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا، تو دماغ میں ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں، دماغ کی پیرالل پروسیسنگ ہوتی ہے۔ دماغ میں لگ بھگ 100 بلین نیورونز ہیں جو ایک ہی وقت میں بے شمار کام کرتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں دیکھنا، سننا، ٹائپ کرنا سب ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم دماغ کو ایک عظیم و شان آرکیسٹرا اور کمپیوٹر کو ایک بے حد تیز سولو فنکار کہہ سکتے ہیں؟ سولو فنکار جو تیزی سے انسٹرومنٹ بدل رہا ہو۔ ہاں، جیسے ایک بندہ تیزی سے بانسری رکھ کر ڈرم بجانے لگے، لیکن دماغ ایک مکمل آرکیسٹرا ہے جہاں سارے ساز ایک ساتھ بج رہے ہیں۔ یہ انالوجی بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن سوچئے اگر دماغ کا سافٹ ویئر ہمارے تجربات سے بنتا ہے اور یہ آرکیسٹرا اتنا بہترین ہے تو کیا ہوتا ہے جب اس بہترین سافٹ ویئر میں کوئی خرابی آ جائے؟ یہاں سے پھر ہم دیکھنے کی یعنی ویژن کی پیچیدگی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے اولیور سیکس کی کتاب کے اس دکھ بھرے کردار کی یاد آ رہی ہے، وہ ڈاکٹر پی کی مثال۔ ہاں، ڈاکٹر پی جن کو پروزیپوگنوزیا کا سامنا تھا، یعنی فیس بلائنڈنس۔ صحیح، ڈاکٹر پی کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، ہارڈ ویئر ٹھیک تھا، لیکن وہ تصویروں میں لوگوں کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ دماغ ڈیٹیلز کو جوڑ کر ایک مکمل شکل یعنی ہولسٹک پرسیپشن نہیں بنا پاتا تھا۔ بالکل، ان کا وہ ہولسٹک انجن خراب ہو گیا تھا۔ وہ لوگوں کو صرف اسپیسیفک ڈیٹیل سے پہچانتے تھے، جیسے البرٹ آئنسٹائن کو ان کے بکھرے بال سے، یا ایک واقعہ ہے جب انہیں ایک گلاب کا پھول دیا گیا تھا۔ اوہ،
ہاں، انہوں نے اسے پھول نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک لمبا ہرا ڈنڈل ہے اور اوپر ایک سرخ حصہ ہے۔ ایگزیکٹلی ان کا دماغ ہر ڈیٹیل بالکل پرفیکٹ دیکھ رہا تھا، رنگ، شکل، سب کچھ، لیکن ان سب کو ملا کر ایک ہول امیج نہیں بنا پا رہا تھا۔ یہ بڑی شدید کنڈیشن ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور دلچسپ چیز ہے، وہ تھیچر ایلیوژن، جس میں الٹی تصویر میں سیدھا منہ عجیب نہیں لگتا۔ ہاں، تھیچر ایلیوژن اسی ہولسٹک پروسیسنگ کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب تصویر الٹی ہوتی ہے، دماغ کا ہولسٹک انجن بند ہو جاتا ہے، وہ صرف ڈیٹیلز دیکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی تصویر سیدھی کی جاتی ہے، تو انجن اچانک آن ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں اور ہونٹ تو بالکل غلط لگے ہوئے ہیں اور تصویر انتہائی خوفناک لگتی ہے۔ لیکن ویٹ، میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ جی پوچھئے۔ اگر دماغ چہروں کو بالکل ہولسٹکلی یعنی مکمل طور پر دیکھتا ہے، تو جب ہم کسی سیاستدان کا کیریکیچر دیکھتے ہیں جس میں ناک یا کان جان بوجھ کر بڑے بنائے گئے ہوں، تو ہم فوراً کیسے پہچان لیتے ہیں؟ صحیح پوائنٹ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دماغ ڈیٹیلز اور ہول پکچر دونوں کو مکس کرتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا ہے۔ دماغ کسی ڈیجیٹل کیمرے کی طرح ایگزیکٹ جیومیٹری سیو نہیں کرتا۔ کیریکیچرز اس بات کا ثبوت ہیں کہ دماغ دونوں طریقے استعمال کرتا ہے۔ اچھا، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں، جب دماغ کسی کی یادداشت بناتا ہے تو وہ اس کی سب سے مخصوص نشانیوں کا ریکارڈ رکھ لیتا ہے۔ کیریکیچر بنانے والا فنکار انہی فیچرز کو ایگزیجریٹ کرتا ہے اور ہمارا دماغ ان بڑی ہوئی تفصیلات کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ یعنی ڈیٹیلز اور ہولسٹک دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو ڈاکٹر پی جیسے مسائل ہیں اور دماغ کی یہ جو مختلف صلاحیتیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ کو دماغ کے ہارڈ ویئر کا نقشہ بنانا پڑا ہوگا نا؟ ظاہر ہے، تاریخ میں تو بروکا اور وونے کے ایریاز دریافت ہوئے تھے، لیکن آج کل فنکشنل ایم آر آئی یعنی ایف ایم آر آئی اسکینز سائنٹسٹ کو برین ایکٹیویٹی میپ کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایف ایم آر آئی دماغ کی سرگرمیاں براہ راست کیسے دیکھتا ہے؟ کیا یہ سوچ پڑھ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، سوچ نہیں پڑتا۔ اصل میں ایف ایم آر آئی آلہ آکسیجن والے خون کے بہاؤ کو ٹریک کرتا ہے، کیونکہ جب نیورونز ایکٹیو ہوتے ہیں تو انہیں آپس میں بات کرنے کے لیے زیادہ توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ اور جہاں توانائی چاہیے وہاں خون زیادہ جاتا ہے۔ بالکل، اسے ہم خلائی مخلوق یعنی ایلینز کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں ایلینز آسمان سے کسی شہر میں ٹریفک کا بہاؤ دیکھ رہے ہیں۔ تو انہیں صبح کے وقت ٹریفک ایک طرف جاتی دکھے گی اور شام کو واپس آتی ہوئی؟ صحیح، اور وہ اندازہ لگائیں گے کہ اس مرکز میں کوئی بہت اہم سرگرمی ہو رہی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ لوگ اصل میں وہاں دفتروں میں بیٹھ کر کیا کام کر رہے ہیں۔ یعنی انہیں پیٹرن پتہ چل گیا، اصل کانٹینٹ نہیں۔ ایگزیکٹلی، ایف ایم آر آئی بھی یہی کرتا ہے۔ اسی ٹیکنیک سے دماغ میں فیوزیفارم فیس ایریا کا پتہ چلایا گیا جو صرف چہرے دیکھنے پر ایکٹیو ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اسپیسیفک ایریا صرف چہروں کے لیے، لیکن اگر ہر چیز کے لیے اسپیسیفک سیل ہے تو یہاں مجھے ایک کانسیپٹ یاد آ رہا ہے جس پر میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی، وہ گرینڈ مدر سیل کا کانسیپٹ۔ ہاں، گرینڈ مدر سیل۔ یعنی اگر ہر چیز کا ایک سیل ہے تو کیا اس ایک گرینڈ مدر سیل کے مرنے پر میری دادی ماں کی ساری ویژول یادیں بالکل مٹ جائیں گی؟ یہ آئیڈیا بہت عجیب اور ناقابل یقین لگتا ہے۔ اور یہ عجیب لگنا بھی چاہیے کیونکہ دماغ ایسے کام نہیں کرتا۔ یہ کانسیپٹ اصل میں ایک مذاق کے طور پر پیش کیا گیا تھا، ایکسٹریم اسپیشلائزیشن کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ دماغ میں یادیں ایک کمپلیکس نیٹ ورک میں ہوتی ہیں۔ اگر کچھ سیلز مر بھی جائیں تو باقی نیٹ ورک اسے بچا لیتا ہے۔ اوہ، یعنی بیک اپ موجود ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے پھر وہ سب سے حیرت انگیز کانسیپٹ آتا ہے جسے ہم نیورل پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، دماغ کی خود کو بدلنے کی صلاحیت۔ ہاں، نیورل پلاسٹیسٹی۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ دماغ کا نقشہ پتھر پر لکھی لکیر ہے۔ صحیح، پہلے یہی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب جب کہ ہم نے دماغ کا نقشہ دیکھ لیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب دماغ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اپنا ہارڈ ویئر دوبارہ وائر کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے جل بولٹی ٹیلر کے میسو اسٹروک کا واقعہ بہت زبردست ہے۔ وہ جو خود ایک نیورو انیٹمسٹ تھیں، جب انہیں اسٹروک ہوا تو ان کا ادراک اس قدر بکھر گیا تھا کہ انہیں اپنے آس پاس کی چیزوں کے کنارے یعنی ایجز تک نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ بالکل، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کا جسم کہاں ختم ہو رہا ہے اور بستر کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ رنگ دیکھنا بھی ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔
پھر انہوں نے دماغ کو دوبارہ اسکریچ سے سکھایا، رنگ دیکھنا اور کنارے پہچاننا دوبارہ سیکھا۔ پلاسٹیسٹی نے ان کے دماغ کو نئے راستوں سے وائر کر دیا۔ ہاں، اور یہ نیورل پلاسٹیسٹی ہی تھی جس نے انہیں اڈیپٹ کرنے میں مدد دی۔ ایک اور بہت واضح مثال مائیکل خورسٹ کے کوکلیئر امپلانٹ کی کہانی ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب وہ بہرے پن کا شکار ہوئے اور انہیں امپلانٹ لگایا گیا تو شروع میں انہیں امپلانٹ سے آنے والی آوازیں بہت عجیب و غریب بزنگ اور سکواکس لگی، بالکل روبوٹ جیسی۔ تو دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا الیکٹرانک شور ہے۔ صحیح، لیکن پلاسٹیسٹی کی وجہ سے مہینوں کی پریکٹس کے بعد ان کے دماغ کا سافٹ ویئر چینج ہوا۔ دماغ نے ان نئے الیکٹرانک سگنلز کو زبان یعنی سپیچ میں سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی وائرنگ ڈھال لی۔ واو، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی چلتی ہوئی ٹرین کا انجن اور ٹریک دونوں بدل دیے جائیں اور ٹرین سفر بھی طے کرتی رہے۔ یعنی انسان کی زندگی چل رہی ہے اور دماغ اندر ہی اندر خود کو ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ تمثیل بہت خوب ہے، لیکن یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اس پلاسٹیسٹی کی کچھ حدود بھی ہیں، خاص طور پر عمر کے حوالے سے۔ اچھا، کس طرح کی حدود؟ ہم ایس بی کا ذکر کر سکتے ہیں، جسے 52 سال کی عمر میں بینائی ملی۔ انہوں نے بچپن سے کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی۔ کارنیا ٹرانسپلانٹ کے بعد آنکھیں تو مل گئیں، لیکن ان کا دماغ اس نئے ڈیٹا کو پروسیس نہیں کر پایا۔ اوہ، مطلب آنکھیں تو آن ہو گئیں لیکن سافٹ ویئر نہیں تھا ان پیغامات کو سمجھنے کے لیے۔ ایگزیکٹلی، دماغ میں دیکھنے کا سافٹ ویئر بننے کے لیے بچپن میں ایک کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے۔ ایس بی کے دماغ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان تصویروں اور گہرائی کا کیا مطلب نکالنا ہے۔ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے، یعنی ہارڈ ویئر ملنے کے باوجود پرسیپشن ناممکن رہی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے دماغ کے ان حیرت انگیز افعال اور پرسیپشن کے اس پر اسرار سفر پر بڑی تفصیلی بحث کی۔ بالکل، اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ آنے والے اگلے لیکچر میں ہم اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے چیپٹر پر بات کریں گے۔ ہاں، آنے والے اگلے لیکچر میں اگلے چیپٹر کی تفصیلات ضرور آئیں گی، لیکن آج کا اختتام کرتے ہوئے میں ایک آخری سوچے جانے والی بات چھوڑنا چاہوں گی۔ صحیح۔ بلکہ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہوں گی، پرسیپچول کمپلیشن کے بارے میں۔ ہمارا دماغ ان جگہوں کو خود ہی بھر دیتا ہے جہاں معلومات ادھوری ہوتی ہیں، جیسے آنکھ کا بلائنڈ سپاٹ۔ اچھا، یعنی جہاں ہمیں اصل میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، دماغ پاسٹ ایکسپیرینس سے اندازہ لگا کر وہاں کی تصویر مکمل کر دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ حقیقت کو اپنے حساب سے پورا کر دیتا ہے۔ تو یہی سب سے بڑا سوال پیدا کرتا ہے، اگر ہماری حقیقت صرف ہمارے دماغ کا ایک اندازہ اور اس پرسیپچول کمپلیشن کا نتیجہ ہے، تو اس وقت ہمارے آس پاس ایسی کتنی حقیقتیں یا چیزیں موجود ہیں جو ہمارا دماغ بالکل اگنور کر رہا ہے؟ یہ بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے۔ صرف اس لیے کیونکہ ہم نے دماغ کو انہیں دیکھنا یا سننا سکھایا ہی نہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسی فکر انگیز بات ہے کہ وہ ان نادیدہ چیزوں پر ضرور غور کریں۔ آخر ہمارا دماغ اور کیا کیا چھپا رہا ہے؟ جنوبی مشرقی ایشیا میں ایک پھل پیدا ہوتا ہے جسے ڈیورین کہا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ اسے پھلوں کا بادشاہ مانتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر وہی پھل کسی اور خطے میں لایا جائے نا، تو لوگ اس کی مہک کو اس قدر ناقابل برداشت سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات اسے پبلک ٹرانسپورٹ پر لے جانے پر پابندی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، وہاں ایئرپورٹس پر بھی اس کے سائنز لگائے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ پھل تو وہی ہے، اس کے اندر موجود کیمیکل مولیکیولز بھی وہی ہیں، تو پھر آخر بدلا کیا؟ اصل میں جو چیز بدلی ہے وہ انسانی ادراک ہے۔ آج ہماری اس تجزیاتی گفتگو کا بنیادی مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ہماری یہ جو حسی صلاحیتیں ہیں، یعنی دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے حواس، یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ زبردست موضوع ہے یہ، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جدید زندگی کی تیز رفتاری اور شور نے حواس کو کیسے مند کر دیا ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم اپنی ان قدرتی صلاحیتوں کو روزانہ کی مشق سے واپس کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس تحقیق کا سب سے بنیادی اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہمیں سینسیشن یعنی حس اور پرسیپشن یعنی ادراک، ان دونوں کے درمیان فرق کو بڑی باریکی سے سمجھنا ہوگا۔ سینسیشن ایک ٹھوس سائنسی حقیقت ہے، مطلب جب روشنی آنکھ کے پردے پر پڑتی ہے یا آواز کی لہریں کان سے ٹکراتی ہیں تو یہ ایک پیور فزیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔ یعنی اس میں دماغ کا کوئی اپنا باعث شامل نہیں ہوتا شروع میں۔ صحیح کہا، لیکن پرسیپشن ایک بالکل مختلف کہانی ہے۔
پرسیپشن مکمل طور پر کلچر، تربیت اور ذہن کی پیدائش ہے۔ جو دریان پھل کی مثال آپ نے دی وہ بالکل یہی ثابت کرتی ہے۔ مہک کی سینسیشن دنیا کے ہر حصے میں ایک جیسی ہی ہے، لیکن دماغ اسے کیسے پروسیس کرتا ہے اور اسے پسندیدہ یا برا بناتا ہے، یہ ہمارا کلچر طے کرتا ہے۔ یہ ایک بہت زبردست پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم اکثر ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر کلچر کی ہی بات کی جائے تو کھانے کی ثقافت ہمارے حواس پر کتنا گہرا اثر ڈالتی ہے، اس کی ایک بہت واضح مثال ہے میرے پاس۔ یہ فرانس کے شہر سینٹ مالو کا ایک واقعہ ہے، جہاں ایک مصنف نے ہوٹل میں چیک ان کے دوران وہاں کے ایک ٹین ایج کلرک سے مقامی ریسٹورانٹس کے بارے میں پوچھا۔ اچھا، کسی عام سے ہوٹل کلرک سے؟ ہاں بالکل، ایک عام ٹین ایج کلرک سے، جہاں سے عام طور پر کسی بنیادی معلومات کی توقع ہوتی ہے۔ لیکن اس کلرک نے مسلسل 10 منٹ تک ان ریسٹورانٹس، وہاں کے شیفز کے مخصوص طریقوں، مچھلی پکانے کی ٹیکنیکوں اور وائن سیلرز پر ایسی گہری گفتگو کی کہ سننے والے ششدر رہ گئے۔ واہ، یہ ہوتی ہے اصل ایٹنگ کلچر، جہاں کھانا صرف زندہ رہنے کی ضرورت نہیں بلکہ ایک مکمل حسی تجربہ ہوتا ہے۔ وہاں لوگ بچپن سے اپنے حواس کی تربیت کرتے ہیں۔ اور اس کہانی کا اگلا حصہ اور بھی مزیدار ہے۔ اسی ریسٹورانٹ میں جب اس مصنف نے ایک مچھلی کھائی جسے فرینچ میں موریو کہتے ہیں، تو اس نے شیف سے اس کا انگریزی نام پوچھا۔ حیران کی بات یہ تھی کہ شیف کو نہیں معلوم تھا اور ویٹرز کو بھی نہیں۔ پھر شیف نے اپنا موبائل نکالا اور پیرس میں بیٹھے اپنے دوستوں کو کالز کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ اس مچھلی کا انگریزی نام دریافت کر سکیں۔ اور وہ مچھلی آخر نکلی کیا؟ وہ کارڈ فش نکلی۔ میرا مطلب ہے یہ ان کے کھانے کے ہر پہلو سے گہری وابستگی دکھاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا موازنہ امریکہ کی کسی عام ہوٹل سے کریں تو وہاں ڈیسک کلرک شاید صرف ایک نقشہ تھما کر ریسٹورانٹ ایلی کا راستہ بتا دیں۔ وہاں صرف چین ریسٹورانٹس کی بھرمار ہوتی ہے، جیسے اولیو گارڈن وغیرہ۔ یہ بالکل ویسا ہی تجربہ ہے جیسے گاڑی میں پیٹرول بھروانا ہو، صرف فیول ڈالو اور آگے بڑھو۔ یہ ریسٹورانٹ ایلے کا جو نظام ہے نا، یہ دراصل ایک بہت بڑے اقتصادی ماڈل کا حصہ ہے جہاں انسانی حواس کو فریب دے کر منافع کمایا جاتا ہے۔ اسے ہم پورشن وارز کا نام دے سکتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے سنیما میں ملنے والے پاپ کارن کی مثال لے لیں۔ پاپ کارن پر منافع 90% سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 90%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ اکنامکس کے 2 بنیادی اصول ہیں: فکسڈ کاسٹس اور ویریبل کاسٹس۔ فکسڈ کاسٹ وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے، جیسے پاپ کارن بنانے والی مشین، ملازم کی تنخواہ اور سنیما کا کرایہ۔ دوسری طرف ویریبل کاسٹس میں مکئی، نمک اور کاغذ کے ڈبے کی قیمت آتی ہے جو انتہائی معمولی، یعنی چند سینٹس کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کمپنی چند سینٹس مزید لگا کر اس ڈبے کا سائز دگنا کر دے، یعنی سپر سائز کر دے، تو ان کی لاگت میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا۔ پکڑا آپ نے، لاگت وہی رہتی ہے، لیکن گاہک کو لگتا ہے کہ اسے بہت بڑا فائدہ مل رہا ہے۔ یہ میکانزم بالکل سیدھا انسان کے ویژول پرسیپشن یعنی دیکھنے کے ادراک پر حملہ کرتا ہے۔ آنکھیں اتنے بڑے ڈبے کو دیکھ کر دماغ کو سگنل بھیجتی ہیں کہ یہ سودا بڑا فائدہ مند ہے۔ یعنی ویژول ایلوژن کا سہارا لے کر کمپنی اپنا منافع بڑھا لیتی ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے سائز کے پورشنز کو دیکھ کر ضرورت سے زیادہ کھانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے موبائل میں آنے والی فورسڈ سافٹ ویئر اپڈیٹس ہوتی ہیں۔ کیسے؟ مطلب تھوڑا واضح کریں اسے۔ میرا مطلب ہے ہم نے ان اپڈیٹس کی مانگ تو نہیں کی لیکن ہمارے دماغ کا جو پرانا سروائیول کوڈ ہے اس نے اسے قبول کر لیا ہے۔ ابتدائی انسان کے پاس خوراک کی کمی تھی تو دماغ کہتا ہے کہ کل کیا پتہ کھانا ملے یا نہیں، اس لیے سب کھا لو۔ چارلز شولٹز کے مشہور کردار سنوپی کی مثال یہاں بڑی فٹ آتی ہے۔ جب سنوپی کو ایک ساتھ آج اور کل دونوں کا کھانا دیا گیا تو اس نے کل کے ڈر سے دونوں بولز ایک ہی وقت میں کھا لیے۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ ہماری عادت بھی اس ماڈرن سنوپی جیسی ہو چکی ہے۔ آنکھیں جب کسی بڑے پورشن کو دیکھتی ہیں تو وہ زبان اور معدے کی آواز کو مکمل دبا دیتی ہیں، اور اس ویژول ڈومیننس یعنی آنکھوں کے غلبے کو توڑنے کے لیے آج کل کچھ دلچسپ تجربات کیے جا رہے ہیں۔ پیرس اور نیو یارک میں ایک ریسٹورانٹ ہے ڈانسلے نوار کے نام سے، جہاں مکمل اندھیرے میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اچھا، اندھیرے میں؟ تو وہاں لوگ دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں؟ بالکل نہیں، وہاں کے ویٹرز بھی نابینا ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد
صرف اندھیرا فراہم کرنا نہیں بلکہ اس ویژول ڈومیننس کو مکمل ختم کرنا ہے۔ بچوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر سبزی دیکھنے میں عجیب لگ رہی ہو تو وہ چکھنے سے پہلے ہی اسے برا قرار دے دیتے ہیں۔ یہ تو ہم بڑے ہو کر بھی کرتے ہیں۔ تو جب وہاں آئی سائٹ کام نہیں کرتی تو دماغ مجبوراً اپنی توجہ زبان اور ناک کے نیورل پاتھ ویز کی طرف موڑ دیتا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ ٹیسٹ بڈز اور olfactory ریسیپٹرز اپنی پوری طاقت سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھوس ثبوت ہے کہ ہماری اس روشن دنیا نے ہمارے باقی حواس کو کتنا دھندلا کر دیا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صرف روشنی اور ویژول ایلوژنز ہی نہیں، شور بھی تو ایک بہت بڑا حملہ ہے ہمارے حواس پر۔ کیا واقعی اسکرینز اور باہر کا شور ہماری آنکھیں اور کان خراب کر رہے ہیں، یا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توجہ چھین لی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم ارد گرد کو محسوس کرنا بھول گئے ہیں؟ یہ ایک بہت گہری بحث ہے۔ گیرسن کیلر کا ایک کالج حوالے سے یاد آتا ہے۔ انہوں نے انٹرنیٹ کے استعمال کا موازنہ کسی حقیقی میلے یعنی اسٹیٹ فیئر میں جانے سے کیا تھا۔ میلے میں اڑتی ہوئی مٹی کی مہک، جھولوں کی آواز اور لوگوں کا حقیقی شور ایک زندہ تجربہ ہے، جبکہ انٹرنیٹ کی بے جان دنیا ہماری توجہ تو کھینچ لیتی ہے مگر ہمارے حواس کو بھوکا رکھتی ہے۔ صحیح کہا، وہ ایک آرٹیفیشل سا تجربہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ آرتھر شوپنہاور نے بھی 1851 میں اپنے مضمون آن نوائز میں اسی قرب کا اظہار کیا تھا۔ وہ گھوڑے گاڑی کے چابک کی آواز سے پریشان تھا۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ جب دماغ کسی عظیم سوچ میں گھمتا ہے تو ایک اچانک شور اس سوچ کو قتل کر دیتا ہے۔ آج وہ چابک لیف بلوورز اور ہیوی بائکس کی گرج میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شوپنہاور کی یہ بحث تو سیدھا نیورو سائنس سے جا ملتی ہے نا، خاص طور پر ذہنی توانائی کے خرچ کی اگر ہم بات کریں۔ نیو یارک کے PS 98 اسکول کی تحقیق اس کی بہت بڑی مثال ہے میرے خیال میں۔ ارلائن برانزوفٹ نے جو تحقیق کی وہاں وہ سب وے ٹرین والی تحقیق۔ اس اسکول کی ایک سائٹ سب وے ٹرین کے ٹریکس کی طرف تھی، جہاں ہر 4.5 منٹ بعد ٹرین گزرتی تھی۔ رہ گئے تھے۔ اس کی وجہ صرف سنائی نہ دینا تھوڑی تھی، بلکہ دماغ کی وہ جدوجہد تھی جو شور کو فلٹر کرنے میں لگ رہی تھی۔ سائنس تو کہتی ہے کہ بہتر سیکھنے کے لیے استاد کی آواز بیک گراؤنڈ شور سے کم از کم 20 ڈیسیبل زیادہ ہونی چاہیے۔ جب آواز اس لمٹ سے نیچے ہوتی ہے تو دماغ سیکھنے کے بجائے صرف شور اور آواز کو الگ کرنے میں تھک جاتا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ ہمارا دماغ ان فلٹرنگ پروسیسز میں اتنا تھک جاتا ہے کہ ہم حقیقی دنیا کو آبزرو کرنا بھول جاتے ہیں۔ آلات اور ٹیکنالوجی پر اس مکمل انحصار سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے گاڑی کے GPS کے عادی ہو جانے کے بعد کوئی اپنے ہی شہر کے راستے بھول جائے۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ اور اس سفر کا آغاز مائنڈفل آبزرویشن یعنی شعوری مشاہدے سے ہی ہوتا ہے۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدان پیئر جل دیجین کا ماننا تھا کہ ہر عظیم ایجاد کا آغاز مشاہدے سے ہوتا ہے، لیکن آج کل ہم طلبہ کو حواس کی تربیت دینے کے بجائے جدید آلات اور سافٹ ویئر پر انحصار کرنا سکھا رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنے قدرتی حواس کو ٹرین کرنے کے بجائے مشینز پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ انجینئرنگ کی دنیا سے مثال لے لیں۔ بہترین انجینئرز وہ ہوتے ہیں جو کمپیوٹر سافٹ ویئر سے پہلے کاغذ پر پینسل سے اسکیچ بنا کر مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ یہ ٹیکٹائل فیڈ بیک اور ویژول لوپ ان کے بہترین ویژول پرسیپشن کی نشانی ہے۔ ایجوکیشن میں بھی تو ہم سیکھنے کے مختلف انداز دیکھتے ہیں، جیسے VAK ماڈل، جس میں ویژول، آڈیٹری اور کائنیستھیٹک آتے ہیں۔ دماغ تنوع یعنی ڈائیورسٹی کو پسند کرتا ہے۔ ویژول یعنی دیکھ کر، آڈیٹری یعنی سن کر، اور کینیستھیٹک یعنی ہاتھوں سے کر کے سیکھنا۔ ٹیکنالوجی کے بغیر ان حواس کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس آڈیٹری حصے یعنی سننے کی گہرائی پر تھوڑی اور بات کریں تو روزمرہ کی آوازوں کو ہم کیسے سنتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ ٹینس ریکٹ کے پنگ ٹیسٹ کی مثال لے لیجئے۔ کھلاڑی آواز سن کر بتا دیتے ہیں کہ ریکٹ کی سٹرنگز کی ٹینشن کیا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں ایسی آوازوں میں فرق کیوں نہیں کر پاتی۔ یہ کلاسیفیکیشن کا نظام جب ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو اسے امیوزیا کہتے ہیں۔ اولیور سیکس نے اپنی کتاب میں ایک مریضہ DL کا واقعہ بیان کیا ہے جسے میوزک بالکل سمجھ نہیں آتا تھا۔ اچھا، ان کے لیے میوزک کیسا تھا پھر؟ ان کے لیے موسیقی ایسی تھی جسے کچن میں برتن زمین پر گر رہے ہوں، یہاں تک کہ وہ ہیپی برتھڈے کی دھن اور قومی ترانہ بھی نہیں پہچان سکتی تھی۔ ویٹ، واقعی قومی ترانہ بھی نہیں؟ ہاں، جب لوگ قومی ترانے پر کھڑے ہوتے تو وہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہوتی تھی، آواز سن کر نہیں۔
हैरान की बात यह है कि लोग टिम्बर यानी आवाज की कशिश की वजह से लोगों की आवाजें तो पहचान लेते हैं, पर म्यूजिक नहीं। यूलिसीज एस ग्रांट और व्लादिमीर नाबोकोव की भी मिसालें हैं जिन्हें म्यूजिक चुपता था। तो क्या किसी का गुड ईयर यानी मौसीकी या आवाज की समझ पैदाइशी होती है, या इस पर मेहनत करके आम आवाजों में छुपी मौसीकी को पहचानना सीखा जा सकता है? इस पर मेहनत की जा सकती है और लोग इसकी रोजाना मशक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लोग कंप्यूटर के फैन की आवाज और एसी की आवाज के दरमियान फर्क को महसूस करना शुरू करें, कदमों की आहट की रिदम या बाहर दरख्तों में से गुजरने वाली हवा के शोर को बड़े गौर से सुनें। ये माइंडफुल लिसनिंग की मशकें नए न्यूरल कनेक्शंस बनाती हैं। ये सिंपल सी मशक कोई भी कर सकता है, लेकिन हवास की तरबियत में एक और हिस्स बहुत अहम है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है हिस्से शामा यानी सूंघने की सलाहियत। बिल्कुल। सूंघने का सीधा ताल्लुक दिमाग के जज्बाती हिस्से एमिगडेला से होता है। विस्की डिस्टिलरीज और पेट फूड फैक्ट्रीज में जो टेस्ट टेस्टर्स होते हैं, उन्हें बरसों की तरबियत दी जाती है, तब जाकर वो इस काबिल होते हैं। एक दिमागी माहिर हैं जिल टेलर, उन्होंने स्ट्रोक के बाद अपने हवास को वापस पाया था। वो एक्टिव स्मेलिंग का सहारा लेती थीं, जैसे पैन में भुनने वाली प्याज की महक को मूड ठीक करने के लिए सूंघना। और इस सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत खास तरीका है जो मुसन्निफीन अपने तुलबा कर आजमाते हैं क्लास में। वो प्लास्टिक को जलाकर सूंघने का तजर्बा करवाते हैं। प्लास्टिक को जलाना, ये तो अजीब सा लगता है। हाँ, जब पॉलीथीन प्लास्टिक जलाया जाता है ना, तो उसकी महक बिल्कुल मोमबत्ती यानी कैंडल वैक्स जैसी होती है। लेकिन जो तुलबा शुरू में उसे सूंघते हैं, उन्हें सिर्फ जलते हुए प्लास्टिक की बू आती है, क्योंकि उनके दिमाग में वो कैटेगरी ही मौजूद नहीं होती। तो फिर उसे ठीक कैसे किया जाता है? उन तुलबा को दालचीनी, सिरका और सेब के जूस जैसी चीज़ों को सूंघने की रोज़ाना मशक करवाई जाती है। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद उनकी सूंघने की सलाहियत इतनी बेहतर हो जाती है कि वो प्लास्टिक जलने में से मोमबत्ती की महक पहचान लेते हैं। ये असल तरबियत है। लोग वैसे मोजार्ट इफेक्ट के पीछे भागते हैं कि बच्चों को मोजार्ट सुनाएं ताकि वो ज़हीन हो जाएं, मैथ में लॉजिक लगाकर, जबकि असल मकसद तो म्यूजिक की खूबसूरती को महसूस करना है। बिल्कुल, राइट ब्रेन को एक्टिव करना और हवास में गहराई पैदा करना ही असल मकसद है। तो हम पूरी गुफ्तगू का निचोड़ इस तरह निकाल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के बावजूद हम अपने हवास का कंट्रोल वापस ले सकते हैं। कभी अंधेरे में खाना खाकर, डेली साउंड्स पर गौर करके जैसे फ़ैन की आवाज़, और मुख्तलिफ खुशबुओं जैसे दालचीनी को पहचानने की मशक करके हम अपनी बसीरत को बेहतर बना सकते हैं। लोग रोज़ाना सुबह अपनी कॉफ़ी की महक या बाहर परिंदों की आवाज़ पर एक्टिव फोकस करें। सही कहा। ये छोटे छोटे कदम हमारे इदराक को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। तो इस तज्ज़िये गुफ्तगू को हम एक गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ख़त्म करते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि हमारा इदराक ही हमारी हकीकत बनाता है, तो ज़रा सोचिए, इस वक्त इसी लम्हे हमारे इर्द गिर्द ऐसी कितनी अजीम और खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं जो सिर्फ इसलिए नज़र नहीं आ रही या सुनाई नहीं दे रही क्योंकि हमने अपने दिमाग को उन्हें महसूस करने की तरबियत ही नहीं दी। अपनी कल की सुबह को किसी स्क्रीन के बजाय एक नए और शाऊरी मुशाहिदे के साथ शुरू कीजिए।